الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعاني والنظر في عجائبه والأمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. جی ہم سورت ہود کر رہے ہیں اور کل ہم نے آیت نمبر 88 تک کیا تھا، جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام جب اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ تم ناپ تول میں کمی نہ کرو اور شرک سے باز آ جاؤ اور اس طرح کی دیگر نصیحتیں ان کی جاری ہیں، لیکن قوم جو ہے وہ آگے سے جواب کیا دیتی ہے، ان کے اوپر ٹونٹ کرتی ہے، ان کو کہتی ہے کہ تمہاری نماز جو ہے وہ کیا تمہیں یہی سکھاتی ہے کہ تم ہمیں ہمارے باپ دادا کے طریقوں سے روکو اور ہمیں اپنے مالوں میں اپنی مرضی نہ کرنے دو۔ آنٹی تفسیر آپ کا مائک آن ہے، کائنڈلی آف کر دیں۔ اور تم تو بڑے حلم والے، بڑے رشد و ہدایت والے بنتے ہو، اور پھر آگے سے وہ قوم کو جواب دیتے ہیں کہ اگر میں ایک بینہ پر ہوں اپنے رب کی طرف سے اور اللہ نے مجھے بھی رزق دیا ہے، اور اس کے مختلف معنی میں نے آپ کو بتا دیے تھے کہ یہاں پہ کیا مراد ہے، اور پھر انہوں نے یہ بھی ان کو کہا کہ میں کوئی ایسی کام نہیں کر رہا جس سے تمہیں روک رہا ہوں، خود وہ کام کرنا شروع کر دوں، یعنی میرے کوئی قول و فعل میں بھی تضاد نہیں ہے، اور یہ کہ میری کوئی ایسی خواہش نہیں کہ تم مجھے کچھ دو یا معاوضہ وغیرہ نہیں، میں تم سے لیلا، میرا مقصد صرف تمہاری اصلاح کرنا ہے، اور جتنی میری استطاعت ہے اس کے مطابق میں تمہاری اصلاح کر رہا ہوں، اور جو بھی میری یہ توفیق ہے یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، اللہ کی دی ہوئی مدد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی مجھے اس قابل کیا ہے کہ میں خود بھی با عمل ہوں اور تمہاری بھی اصلاح کر رہا ہوں، اور اللہ پر ہی میں نے توکل کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ یہاں تک ہم نے کیا تھا، اور اس میں ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے، یہ جو تین چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق کا ملنا، اور ظاہر انسان نے کوشش کرنی ہے اس کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ اسباب ایسے پیدا کر دیتے ہیں، حالات کو ایسے موافق کر دیتے ہیں، لیکن انسان کا بھروسہ اور توکل جو ہے وہ اللہ کی ہی ذات پر ہونا چاہیے، اسباب پر یا لوگوں پر نہیں ہونا چاہیے، اور لوٹنا بھی اسی کی طرف ہے۔ انیب جو ہے نا، نوب سے نون واو با، بار بار لوٹنا پلٹنا، تو ہر معاملے میں اللہ کی طرف جانا ہے، چاہے خوشی آئی ہے اللہ کی طرف جائیں، چاہے غم ہے اسی سے رجوع کریں، کوئی کامیابی ملی ہے، کوئی ناکامی ہوئی ہے، ہر چیز کی طرف، ہر چیز میں آپ نے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، اور یہ یاد رکھنا ہے کہ جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی تقدیر، جو کہ کئی سال پہلے آپ کے لیے لکھی جا چکی ہے، وہ اسی طرح سے ہونی تھی، اب چاہے وہ کوئی نقصان ہے یا کسی کا چلا جانا ہے یا کوئی ناکامی ہے، جو بھی ہے، اور اسی طرح سے جو ملا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، تو اس میں بھی، خوشی میں بھی، کامیابی میں بھی اللہ ہی کو یاد رکھنا ہے۔ لیکن قوم جو ہے اس کی مسلسل مخالفت جاری ہے اور وہ نہیں بات کو مان رہے ہیں، تو آگے سے دیکھیں اب ان کو کیسے وہ سمجھا رہے ہیں۔ آیت نمبر 89، وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ۔ اور اے میری قوم، مجھ سے دشمنی اور مخالفت تمہیں یہاں تک نہ ابھار دے کہ تم پر بھی وہ عذاب آ پہنچے جیسے قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح کو پہنچا تھا، اور قوم لوط کا زمانہ تو تم سے کچھ بھی دور نہیں۔ یا قومی، اور اے میری قوم، میم زیر جو ہے وہ میں کے لیے آ رہا ہے، اے میری قوم، لا نہ، یجرمنکم، یا آتین والا وہ کے معنوں میں، جیم را اور میم جو ہے جرما، یہ جرما یجرمو کسی طرف جانا، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ آمادہ کرنے کے معنوں میں ہے۔ اس کے مختلف معنی ہوتے ہیں، یہ درخت سے پھل کاٹنا بھی اس کا معنی ہوتا ہے، یہ جرم کا بھی یہی روٹ ورڈ ہوتا ہے، جیم را میم، ٹھیک ہے، اور کسی طرف جانا، تو لا یجرمنکم، نہ لے جائے تم کو، یا آپ اس کو آمادہ کا اگر ورڈ یوز کریں کہ نہ اس چیز پر آمادہ کر لے تم کو، کم جو ہے وہ تم سب کے لیے آ رہا ہے، اور نون کے اوپر جو تشدید آپ کو نظر آ رہی ہے نا، وہ
بات میں شدت یا زور کے لیے ہے، تو جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہرگز یہ نہ ہو، تو لا یجری منکم، ہرگز نہ تمہیں لے جائے یا تمہیں آمادہ کرے، شقاقی میری مخالفت یا میری ضد، یا آپ دشمنی کہہ لیں۔ شقاقی جو ہے وہ شین قاف کاف اس کا روٹ ورڈ ہے، اور شک ہو جانا ہوتا ہے نا، جیسے کوئی چیز پھٹ جاتی ہے تو اس میں بھی ایک شدت کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، اور جب کوئی چیز ایسے جیسے شک ہوئی ہے تو ایک حصہ ادھر اور ایک حصہ ادھر دراڑ اس میں آ گئی، دو حصے ہو جاتے ہیں، تو جس ہوتا ہے نا کہ ایک دوسرے کے مخالف ہو جانا، اس طرح سے اس کا یہ کنیکشن ہے۔ شقاقی میں چھوٹی یہ زیر کے ساتھ جو ہے یہ میری کے لیے آ رہا ہے، تو شقاقی مخالفت میری یا ضد میری، ان یہ کہ یصیبکم وہ پہنچے تم کو، صوبہ یسوبو پہنچنے کے معنوں میں آتا ہے، سواد واو با اس کا روٹ ورڈ ہے، مصیبت کا ورڈ بھی اسی سے ہی ہوتا ہے، شروع میں یا جو ہے وہ کے معنوں میں ہے، وہ پہنچے تم سب کو، کم جو ہے تم سب کے لیے پلورل کے لیے، مثلو مانند اس کے، یعنی جیسی مثال اس کی، ماں جو اسوابہ پہنچا، وہی روٹ ورڈ ہے سواد واو با، قوم نوح قوم نوح کو، او قوم ہود یا قوم ہود کو، او قوم صالح یا قوم صالح کو، وما اور نہیں، قوم لوط قوم لوط، منکم تم سے، من سے اور کم تم کے معنوں میں، بھی بعید کچھ دور، یا کچھ بھی دور نہیں ہے، بود سے ہے با عین اور دال، اور یہ ظرف مقام بھی ہو سکتا ہے، ظرف زمان بھی ہو سکتا ہے، کہ یعنی ان کا وقت تم سے دور نہیں ہے، یا ان کی جگہ تم سے دور نہیں ہے۔ اچھا، اب حضرت شعیب علیہ السلام جو ہے وہ ان کو کیا سمجھا رہے ہیں قوم کو، ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ مطلب یہ تو ان کو اندازہ ہو گیا تھا نا کہ قوم جو ہے وہ بات نہیں مان رہی ہے، پوری طرح سے دشمنی پر اتری ہوئی ہے، مخالفت پر اتری ہوئی ہے، ہر طرح کی نصیحتیں وہ کر چکے ہیں، الٹا ان کے اخلاق پہ بھی اعتراض، الٹا ان کی عبادات پہ بھی اعتراض، اور ان کو تانے بھی دے دے کے بات کر رہے ہیں وہ۔ تو اب حضرت شعیب علیہ السلام ان کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تم میری مخالفت میں ہو، لیکن یہ نہ ہو کہ مخالفت میں تم اتنا آگے چلے جاؤ، میری ضد کرتے ہوئے تم اتنے سخت ہو جاؤ کہ ہدایت سے اس طرح دور ہو جاؤ، اور تمہارے یعنی دلوں پر پردے پڑ جائیں، کفل پڑ جائیں، تمہاری آنکھیں ایسی بند ہو جائیں کہ تم بالکل ہی پھر گمراہی میں ہی ڈوبے رہو، اور جب ایسا ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ تو اب وہ ان کو سمجھانے کے لیے ایک تو ان کو یعنی ان کا جو ایک طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو یہ سوچ دے رہے ہیں کہ تم مخالفت میں بالکل آنکھیں بند کر چکے ہو، اور یہی ہوتا ہے کہ جب انسان حق کے خلاف جاتا ہے، حق کے خلاف آواز اٹھاتا ہے نا، اور وہ نہیں سمجھنا چاہ رہا ہوتا ہے صحیح بات کو، حالانکہ دیکھیں کوئی ایسی باتیں نہیں تھی جن کو سمجھنے کے لیے ان کو کوئی پی ایچ ڈی کرنا پڑتی، لیکن یہ ہے کہ جو بہت زیادہ دنیا میں مگن اور ڈوبے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا، جن کی پرائیورٹی صرف دنیا ہوتی ہے، اور جو بہت زیادہ مادہ پرست ہوتے ہیں، جو بہت زیادہ ہوس میں مبتلا ہوتے ہیں دنیاوی مال و دولت کی، اور ایک حرص کا بس پردہ ان کو پڑا ہوتا ہے ان کی آنکھوں پر، تو ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے اپنی آنکھیں بھی بند کر لیتے ہیں، اور اس طرح سے ان کے دل بھی بند ہو جاتے ہیں کہ ان کو پھر کچھ حق بات نظر نہیں آتی، اور ان کے سامنے بس اب صرف ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ ہم نے اس بندے کی مخالفت ہی کرنی ہے، چاہے وہ بندہ صحیح بات کر رہا ہے انہوں نے دھیان نہیں دینا، چاہے وہ حق کے اوپر کھڑا ہے وہ اس کو نہیں دیکھیں گے، اور پھر ہوتا یہی ہے کہ ایک بس بلا وجہ کی آپ کہہ لیں کہ انا، بلا وجہ کی دشمنی، بلا وجہ کی بس ایک ضد پکڑ لیتے ہیں ایسے لوگ، اور اس میں پھر وہ اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ بس ان کی زندگی کا مقصد ہی رہ جاتا ہے کہ اس شخص کی ہم نے مخالفت کرنی ہے۔ انبیاء کے ساتھ یہی معاملہ رہا، ہم دیکھتے ہیں بنی اسرائیل کے حوالے سے بھی ہم نے یہی دیکھا کہ وہ جو مخالفت اور ضد پر آتے تھے تو انبیاء کو قتل تک کر دیتے تھے، ان کو کچھ احساس نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ جو ایک
ایک انسانی نفسیات جو کسی حق بات کہنے والے کی مخالفت میں جو سامنے آتی ہے نا، یہاں پہ اس کا ذکر کیا ہے. اور بیسیکلی تو مقصد یہی ہے ان کا کہ وہ ان کو سمجھائیں اور ان کو اس چیز کا احساس دلائیں کہ تم یہ جس طریقے سے میری دشمنی پر اترے ہوئے ہو، اس نے تمہیں بالکل ہی اندھا کر دیا. تو اس طرح سے تو تم اسی گمراہی میں رہو گے، اور ہوگا کیا کہ تم پھر اللہ کی غضب کا شکار ہوگے. یعنی وہ ان کو انذار تو کر رہے ہیں، ڈراوا تو دے رہے ہیں، لیکن بہت حکمت سے بات کرتے ہوئے ان کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو، جو تم دشمنی میں آ کے اپنی عقل بند کر کے، آنکھیں بند کر کے بیٹھ چکے ہو اور بس میری دشمنی ہی کرے جا رہے ہو، تو اس سے تمہیں ایسی گمراہی میں پڑے رہنے کا تمہارے لیے خدشہ ہے کہ بس تم اللہ کی پکڑ کا شکار ہو گئے. حضرت شعیب علیہ السلام جو ہے نا، ان کو خطیب الانبیاء بھی کہا جاتا ہے. یعنی ان کا جو بات کا طریقہ تھا نا، بہت زیادہ پر اثر ہوتا تھا اور بہت اچھے الفاظ میں، بہت زبردست طریقے سے اپنی بات یہ آگے کنوے کرتے تھے. تو یہاں پہ نا آپ ان آیات میں یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ ہر دفعہ یعنی بہت حکمت کے ساتھ بات کر کے، ایک مثال اچھی دے کے، یا جس طرح ہوتا ہے نا ایک تھاٹ پرووکنگ وے میں بات کرنا کہ دیکھو تم صرف میری دشمنی میں حق کا انکار کر رہے ہو، تو اس سے میرا تو کچھ نہیں جائے گا، تمہارے اوپر ہی عذاب آئے گا. تو یہ وہ ان کو کہہ رہی کہ میری مخالفت میں کہیں تم اللہ کے عذاب کو نہ دعوت دے دینا. ٹھیک ہے، اور وہ بالکل وہی بات ہے جو کہ باقی نافرمان قوموں نے کی تھی. اور ساتھ پھر وہ ان کو سمجھاتے بھی ہیں کہ قوم نوح ہے، قوم ہود ہے، قوم صالح ہے، قوم لوط ہے، یہ ساروں کے واقعات تمہیں پتہ ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو قومیں تھیں اور ان کے اوپر آنے والا جو اللہ کا عذاب تھا، اس کے بارے میں لوگوں کو پتہ تھا، ان کو اویئرنیس تھی. کیونکہ ہوتا ہے نا جس طرح ایک وہ کوئی سٹوریز یا کوئی واقعات ہوتے ہیں زبان زدیں عام، یا لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، اور ان کو بھی ان قوموں اور ان پر آنے والے عذاب کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں، اور ان کو پتہ تھا، آئیڈیا تھا. اور جہاں وہ یہاں پہ یہ بات کریں کہ قوم لوط، وما قوم لوط منکم ببعید، کہ ان سے پچھلی جو قوم تھی قوم لوط جس کے اوپر عذاب آیا تھا، وہ جغرافیائی اعتبار سے بھی وہ علاقہ جو ہے ان سے اتنا دور نہیں تھا. میں آپ کو میپ پہ یہ جگہ دکھا چکی ہوں. اور زمانے کے اعتبار سے بھی کہ یعنی ابھی کچھ عرصہ ہوا ہے کہ یہ ایک قوم تھی جس کے اوپر اللہ کی نافرمانی کرنے اور اللہ کے نبی کا انکار کرنے کی وجہ سے اس طرح سے شدت کا عذاب آیا تھا. تو یعنی جیسا میں نے آپ کو کہا نا کہ ظرف زمان ظرف مکان دونوں معنوں میں آپ اس کو لے سکتے ہیں کہ وہ اتنا دور تو نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب اس میں یہ بھی ہے کہ تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو سکتا ہے. تمہیں نہیں پتا کہ وقتی لحاظ سے تمہارا عذاب کا وقت کتنا دور ہو، اور ویسے بھی جغرافیائی اعتبار سے بھی یہ جو قوم لوط ہے اس کا علاقہ آس پاس ہی تھا. تو یعنی تمہیں پتہ ہی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں تمہیں کسی اور، جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی اور سیارے کی بات تو نہیں کر رہے، تمہارے ارد گرد کی ہی بات ہے، تم جانتے ہو، تمہیں اچھی طرح سے معلوم ہے. تو یہ وہ ان کو بتا رہے ہیں. یہاں پہ بھی آپ اگر زبان کی وسعت دیکھیں نا، وما قوم لوط منکم ببعید، یعنی ایک ہی لفظ میں زمانے کا بھی مفہوم ہے اور جگہ کا بھی مفہوم ہے. تو آپ دونوں طرح سے اس کو لیں گے. عربی زبان میں یہی تو خوبصورتی ہے نا کہ آپ اس کو اس کے یعنی ایک ایک لفظ کے مختلف معنی نکلتے ہیں، مختلف جہتوں میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اس لحاظ سے بھی یہ بات ہو سکتی ہے اور اس لحاظ سے بھی بات ہو سکتی ہے. کیونکہ یہ 600-700 برس پہلے کی ہی بات تھی اس قوم سے پہلے جو حضرت لوط علیہ السلام کا زمانہ گزرا، اور پھر اسی طرح تھوڑا تھوڑا اور ٹائم لگاتے جائیں تو باقی جو دیگر اقوام تھی کہ وہ تمہیں یعنی پتہ ہی ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہی بات ہے کہ دوسری قوموں کی مثال دیکھ کر بھی ان کو سمجھا رہے ہیں، اور ساتھ ان کا جو اپنا برا رویہ تھا اور جو ان کی دشمنی تھی اس کو بھی مینشن کر کے ان کو کہہ رہی ہے کہ تم جاگو اور بلا وجہ کی دشمنی میں انکار کر کے اپنے لیے مصیبت اکٹھی نہ کرو. یعنی ایک خام خواہ کی ضد اور انا کا مسئلہ اس کو نہ بناؤ، کیونکہ اس سے میرا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، تمہارا ہی نقصان ہوگا، تمہارے اوپر جو ہے وہ اللہ کی پکڑ آئے گی. یہ طریقہ وہ اپنا کے تو ان کو سمجھا رہے ہیں. اچھا، لیکن خالی ڈرا نہیں رہے ہیں. دیکھیں انبیاء کا یہی کام ہوتا تھا کہ ایسی واضح و نصیحت کرتے تھے کہ صرف
یہ نہیں ہوتا تھا کہ برائی کو یا جرم کو ہی مینشن کرتے تھے، اس کی ریمیڈی بھی بتاتے تھے، اس سے ہٹنے کا طریقہ بھی بتاتے تھے. تو اب آپ اگلی آیت دیکھیے، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ. اور تم اپنے رب سے مغفرت مانگو، اس کے ہاں توبہ کرو، بے شک میرا رب نہایت رحم کرنے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے. وَاسْتَغْفِرُوا، سین تا طلب کرنا، غین فارا غفرا چھپانے کے لیے آتا ہے، اور مغفرت کا ورڈ ہوتا ہے. تو وَاسْتَغْفِرُوا جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے، ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم استغفار کرو ربکم تمہارے رب سے، یعنی اس رب سے جو تمہارا بھی رب ہے. ثم پھر توبو توبہ کرو. تابا یہ توبو جو ہے یہ لوٹنے یا پلٹنے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، تو بندہ جب اپنے رب کی طرف لوٹتا ہے، پلٹتا ہے، گناہوں سے واپس آتا ہے، غلط راست سے واپس آتا ہے، تو یہ ورڈ بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نسبت سے یہ ورڈ بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ اپنی بندے کی طرف لوٹے. ٹھیک ہے، تو سما توبو پھر تم توبہ کرو. یہ توبو یہ بھی امر کا صیغہ ہے، الیہ طرف اس کے، الہ اور ہی سے مل کے. ان بے شک ربی رب میرا رحیم بہت رحم کرنے والا ہے، یہ فعیل کے وزن پر ہے. اور ودود جو ہے فعول کے وزن پر ود سے ہے، واو دال دال، ود جو ہے وہ بہت گہری محبت کے لیے آتا ہے. تو ودود بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے، مبالغے کے صیغے ہیں دونوں. اچھا، تو اب نبی جو ہیں وہ آپ ان کو دیکھیں کہ کس طریقے سے ان کو ایک طریقہ بتا رہے ہیں ہمت بندھانے کے لیے، اور نصیحت کر رہے ہیں ان کو اس ساری سچویشن سے نکلنے کی، کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ تم برائی میں مبتلا ہو یا ڈوبے ہوئے ہو اس غلط طریقوں میں، لیکن طریقہ ہے اس سے نکلنے کا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ انہوں نے پہلے اللہ کے عذاب سے ڈرایا ہے نا، آپ دیکھیں اللہ کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں تو ساتھ ہی اس کو بیلنس آؤٹ بھی کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی ہستی ہے جو بہت سنگ دل ہے معاذ اللہ، یا بہت بے رحم ہے، اور جس کو بس اپنے رب، جس کو اپنی مخلوق کو بس سزا ہی دینی ہوتی ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب جس کو دل چاہے تو بس اس کو مار دے یا اس کو ختم کر دے. یہ لوگوں کی اپنی سرکشی ہوتی ہے، جب لوگ اپنے فسق میں اور اپنی نافرمانی میں حد سے گزر جاتے ہیں اور فساد ہی کرنے لگتے ہیں اور سمجھانے کے باوجود بات نہیں مانتے، تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا آتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس میں آپ حضرت شعیب علیہ السلام کی اگر آپ پرسنالٹی دیکھیں نا، جیسے میں نے آپ کو کہا نا ان کو خطیب الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، کہ جب بھی وہ بات کرتے ہیں، پہلے بھی جب ہم نے کل بھی پڑھی تھی آیات کہ وہ بتاتے ہیں اس چیز کو کہ میرے قول و فعل میں تضاد نہیں ہے، اور میں اس طرح کا انسان ہوں، مجھے اللہ نے رزق بھی دیا ہوا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ اپنی عاجزی کا بھی اظہار کر دیتے ہیں، وما توفیقی الا باللہ، کہ اگر میں تمہیں سمجھا رہا ہوں اور میرے اوپر یہ اللہ کا فضل ہے تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، سب اللہ کی طرف سے. اب یہاں پہ انہوں نے قوم کو ایک طرح سے انذار کیا ہے، ان کو اللہ کے عذاب سے خبردار کیا نا، تو ساتھ ہی اس کو بیلنس آؤٹ کر کے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ مت سمجھ لو کہ اللہ جو ہے بس وہ عذاب ہی دیتا ہے یا سزا ہی دیتا ہے، اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. اگر تم اس کی طرف استغفار کرو، اگر تم اس کو اس کی طرف لوٹ جاؤ، سب چیزیں اپنی چھوڑ کے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت محبت کرنے والی ہے. اور یہی طریقہ کار ہونا چاہیے جب بھی کسی کو آپ سمجھائیں. تو ہمارا عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ یا تو ڈرا دیتے ہیں، یا ہم اللہ تعالیٰ کی ہستی کو اس طرح سے ریپرزینٹ کریں گے لوگوں کے سامنے، اس طریقے سے بتائیں گے اللہ تعالیٰ کی ہستی کے بارے میں. عموماً ہوتا ہے نا، لوگ عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ بھی بات کر رہی ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے. یہ تو ٹھیک ہے کہ جب آپ اس کو غلط کام سے روک رہے ہیں تو یہ بتائیں کہ آپ جھوٹ بولو گے یا اس طرح کا کوئی بھی غلط کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کو اللہ کی محبت سے بھی انٹروڈیوس کرائیں کہ اگر تم اچھا کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت بہت زیادہ کریں گے، کیونکہ اللہ کی ذات بہت زیادہ محبت کرنے والی ہے. یہ ایک چھوٹی سی مائنر سی غلطی ہوتی ہے جو بالعموم مائیں کرتی ہیں، اور اس میں شروع سے ہی بچوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی ہستی کے لیے محبت تو ڈیولپ ہی نہیں ہوتی، بس ایک ڈر خوف ہی بیٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی ایک تربیت کا طریقہ ہے کہ جہاں پہ آپ نے اللہ کا تقویٰ دیا ہے نا،
وہاں پہ اللہ کی محبت کا بیان ضرور کریں. ہم لوگ عموماً دین کے حوالے سے بھی عموماً رویہ اتنا سخت ہوتا ہے لوگوں کا کہ بس وہ یہی بتاتے رہتے کہ شاید دین جو ہے نا اس میں بس سختیاں ہی ہیں، اس میں صرف سزائیں ہی ملتی ہیں، اس میں صرف اللہ کی طرف سے ناراضگیاں ہی ہوتی ہیں. جبکہ جو ایک ہمارے دین کا اتنا خوبصورت پہلو ہے جس کی وجہ سے اتنا بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے سارا ہمارے دین کا جو ایک نظام اور جو پورا ایک جو کوڈ آف لائف جو ہمیں دیا گیا، اور جس میں آسانیاں بھی ہیں اور جس میں خوشیاں بھی ہیں اور جس میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایلیمنٹ بھی ہے، اس کو ہم بالکل ختم کر دیتے ہیں نا. تو یہ اب آپ ان کے دیکھیں نا، ان کے سمجھانے کے انداز میں یہ جو بیلنس ہمیں نظر آ رہا ہے نا، اس کو ضرور ہم نے مد نظر رکھنا ہے، اور یہ ایک دائی کے لیے بہت ضروری ہے. اور ونس اگین بار بار میں وہی بات کرتی ہوں کہ جب دائی کا ورڈ آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جب تک جا کے کوئی کلاس میں یا کسی مجمع میں یا کسی گیدرنگ میں ہی کچھ سمجھائیں گے تو آپ دائی ہوں گے. آپ اپنی اولاد کے لیے بھی دائی ہیں، آپ اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی دائی ہیں. آپ کوئی بھی دعویٰ کا کام کریں یعنی دعوت دے رہے ہیں اللہ کے لیے، آپ اپنے ہسبینڈ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے نیبرز کو، کسی کو بھی کوئی ایک اچھی بات بتا رہے ہیں تو آپ دائی ہیں، آپ دعوت دے رہے ہیں ان کو اچھی طرح. لیکن اس میں یہ پہلو ضرور یاد رکھیں کہ ساتھ ساتھ اللہ کی محبت کا بھی ضرور بتائیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس میں بہترین طریقہ یہ ہے کہ استغفار کی ترغیب دے، کیونکہ ہم عموماً لوگوں کو ڈرا اتنا دیتے ہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اور ایک جو اتنی زبردست اللہ تعالیٰ کی جو صفات میں سے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ بخشنے والے ہیں، بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، اس چیز کو ہم بالکل بھول جاتے ہیں، اس چیز کی طرف ہم لوگوں کی نظر ہی نہیں دلاتے نا. کہ اگر کسی نے غلطی کی ہے، خطائیں کی ہے، اس کو ہم نے مینشن کر دیا، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہیں کہ کوئی یہ راستہ بند نہیں ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے استغفار کا، توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے. تو آپ اللہ سے استغفار کر لیں، آپ اس سے معافی مانگ لیں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ ایک تو وہی کہ جن کا علم اتنا نہ ہو یا جنہوں نے سمجھ کے نہ پڑھا ہو، وہ ان میں سے بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن میں احساس زندہ ہوتا ہے، لیکن وہ احساس کے ساتھ وہ گناہ تو سمجھ رہے ہوتے ہیں یا اپنے آپ کو اپنی برائی پہ ان کی نظر ہوتی ہے، لیکن ساتھ ان کو شیطان نے یہ سمجھا دیا ہوتا ہے کہ تم تو اتنے گناہ گار ہو کہ تمہاری تو معافی نہیں ہو جانی. تو یہ بھی چیز جو ہے نا غلط ہے کہ اس کی وجہ سے انسان اتنا وہ ایک غم کا اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں اب میں کیا کروں گا. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ استغفار کی ترغیب دی جائے اور استغفار کی اہمیت بتائی جائے، اور ساتھ یہ بتایا جائے کہ جتنے بھی تم نے گناہ کر لیے ہوں، اگر صدقے دل سے معافی مانگو گے تو اللہ کو بہت زیادہ رحم کرنے والا پاؤ گے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سمجھایا تھا نا ایک مثال دے کے کہ اگر تم میں سے کوئی ایک شخص جس کا اونٹ جو ہے وہ ایک صحرا میں کھو جائے، جس کے اوپر اس کا سارا سامان تھا، اور وہ شخص اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے مایوس ہو کے بیٹھ جائے اور کہ اب کیا ہوگا، اور پھر ایک دم سے وہ دیکھے اچانک سے کہ اس کا اونٹ سامنے آ گیا ہے چلتا ہوا، تو جیسی خوشی اس انسان کو ہوگی اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جب کوئی بھٹکا ہوا انسان واپس آتا ہے، پلٹتا ہے، صدقے دل سے اللہ سے معافی مانگتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں نا یہی بات ہے سمجھنے کی. وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں اپنی قوم کو کہ بخشش مانگو اور پھر توبہ کرو. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دو دفعہ بتایا کہ استغفار کرنا قولی اور پھر توبو جو ہے وہ عملی اظہار ہوتا ہے، یعنی زبان سے بھی استغفار کرے، دعا مانگے، جو بھی استغفار کے کلمات ہیں وہ بولے اور اس کے ذریعے اللہ سے معافی مانگے، جو بھی کلمات آپ پڑھتے ہیں وہ پڑھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک عملی اظہار بھی ضروری ہے. یعنی استغفار جو ہے وہ قولی اظہار ہے، اور تابہ یتوبو جو ہے، توبہ جو ہے وہ عملی اظہار ہوتا ہے کہ عملی طور پہ انسان اس چیز پہ لوٹ آئے کہ اب میں یہ غلط کام کر رہا تھا، میں نے یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے ظاہر انسان کو ول پاور چاہیے ہوتی نا. بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ زبانی استغفار تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن عملی طور پر اس غلط کام کو چھوڑ نہیں رہے ہوتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے، یعنی زبان کے ساتھ ساتھ آپ کا جو عمل ہے وہ اس کے ساتھ میچ کرتا ہوا ہونا چاہیے، ایک کوآرڈینیشن ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ زبان سے استغفار اور عمل جو ہے وہ بالکل وہی کری جا رہے ہیں، اسی کے برعکس ہے.
اگر آپ نے ایک چیز سمجھ لی ہے کہ یہ غلط ہے اور مجھے نہیں کرنی چاہیے، تو پھر اپنے عمل سے اس کا اظہار تو کریں نا، کوشش تو کریں اس کو چھوڑنے کی. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہاں پہ دونوں الفاظ انہوں نے استعمال کیے کہ استغفار بھی کرو اور لوٹ آؤ، واپس آؤ. اور ایسا نہیں ہے کہ تم لوٹو گے یا پلٹو گے تو تمہیں اللہ کی معافی نہیں ملے گی، جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو خود کہا ہے نا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ جنہوں لوگوں نے اپنی جانوں پہ بہت زیادہ بھی ظلم کیا ہے، یعنی بہت زیادہ گناہ کیے ہیں، غلط کام کیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے تم مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تو تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تو اللہ کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ تھوڑے سے استغفار کرنے سے یا کسی کی تھوڑی سی ندامت سے بھی اللہ کو تو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اس بندے کو معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کی محبت تو بہت زیادہ ہے اپنی مخلوق کے لیے. یعنی 70 ماؤں سے زیادہ جو ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. تو ماؤں کا بھی تو یہ حساب ہوتا ہے نا کہ غصہ کریں گی، لیکن بچہ جب اگر کوئی امبیرس ہو یا سوری بولے تو فوراً دل نرم ہو جاتا ہے اور فوراً اس کو معاف کر دیتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی تو ذات، اور یہاں پہ آپ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات جو آئی ہیں، رحیم، بار بار رحم کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا. یعنی بار بار رحم کرنے والے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ بندے نے ایک دفعہ گناہ کیا تو اس کو معاف کر دیا اور اس کے بعد نہیں کیا، بندہ پھر گناہ کرتا ہے، اللہ پھر معاف کر دیتے ہیں، وہ پھر گناہ کرتا ہے، پھر غلطیاں کرتا ہے، پھر گمراہی کی طرف جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر معافی دیتے ہیں، پھر معاف کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور پھر ودود ان میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی یہ گمان کر کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے کہ میری تو مغفرت ہی نہیں ہونی یا مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بخشنا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ وہ صرف اللہ کی پکڑ سے ڈرا نہیں رہے ہیں، اللہ کی محبت کا بھی بیان کر رہے ہیں، اللہ کے رحیم و کریم ہونے کا بھی بیان کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ طریقہ بھی بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور محبت لینے کا، استغفار کرنا. تو استغفار جو ہے یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں. اس سے انسان کے غم بھی دور ہوتے ہیں، پریشانیاں مصائب دور ہوتے ہیں، اور اس سے انسان کا ظاہر اعمال نامہ بھی صاف ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی محبت لینے کا بہت ذریعہ ہے. کیونکہ جب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو بہت خوشی ہوتی ہے نا جب کوئی اس کا بندہ استغفار کرتا ہے، تو خوشی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بھی ملتی ہے، اس کی محبت بھی ملتی ہے، اس کا فضل بھی ملتا ہے. تو استغفار کو اپنی زندگیوں پہ لازم کریں کہ ضرور کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے تھے، بلکہ ایک اور روایت میں 100 ٹائمز آتا ہے. تو ہمیں نہیں ہے ضرورت استغفار کرنے کی، بالکل ضرورت ہے. تو اپنی روٹین میں رکھیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، کچن میں کام کرتے، واک کرتے، آپ باہر جا رہے ہیں، آپ مارکیٹ میں پھر رہے ہیں، کچھ بھی لا الہ الا انت سبحانک پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اس کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ کلمات جو 3 دفعہ سمجھ کے پڑھ لیتا ہے نا، تو اگر کوئی میدان جہاد سے بھی بھاگا ہوا ہو تو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش ہوتی ہے، اور اتنے زیادہ اہم ہے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اس کے علاوہ سید الاستغفار بھی ہے. تو اور دوسرا اس میں سمجھنے کی بات یہی ہے کہ آپ بھی جب کسی کو کچھ سمجھائیں تو استغفار کی ترغیب ضرور دیں، یا اگر آپ کو لگے کہ کوئی شخص ایسا ہے جس کو یہ احساس بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں یا میں نے تو بڑی غلطیاں کر دی ہیں، تو آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کو سمجھائیں اور آپ اس کو یہ بتائیں، کیونکہ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا. تو یہ اللہ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے استغفار کے دروازوں کا کھلا رکھا جانا، اس کی اویئرنس دینا لوگوں کو بہت ضروری ہے، ورنہ لوگ اسی غم و ڈپریشن میں مبتلا رہتے ہیں اور نکل نہیں پاتے، ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو آپ کو جب کبھی ایسا پتا چلے تو لوگوں کو تسلی دیں، کیونکہ بالعموم ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو نا وہ غلطی تو بار بار مینشن کر رہے ہوتے ہیں، تم نے یہ کر دیا، تم نے وہ کر دیا. بچوں کو بھی ہم یہ کہہ رہے تھے تم بڑے نافرمان ہو، تم بڑے گناہ گار ہو، تم نے ایسے کیا وہ کیا، تمہیں سمجھایا ہے تمہیں سمجھ نہیں آتی. لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں ان کو بتاتے، یا ہم ان کو کہتے سوری بولو سوری بولو، یعنی اپنا وہ ایک نفس بیچ میں آ جاتا نا کہ میرے سے سوری بولو.
اس کے بجائے آپ ان کو یہ کہیں کہ اللہ کو ناراض کیا ہے، اللہ سے استغفار کرو، اور ساتھ ان کو یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والے ہیں اور بہت محبت کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بخشیں گے بھی، اور اللہ تعالیٰ کو تم سے بہت پیار ہے، تو اپنے لیے اللہ سے ہدایت بھی مانگو۔ سو بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے نا، تو اپنے الفاظ بھی جو ہے نا ان کے اوپر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، ان کی کیسی سلیکشن ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہم عموماً بچوں سے بات کرتے ہوئے جو ہے نا اس چیز کا لحاظ نہیں کرتے ہیں، یا ان کو برے طریقے سے بہت بروٹلی یا تو ہم ان کو سنب کر دیتے ہیں، یا ان کو بس ہم ایک بس یہ ان کے ساتھ بنا دیتے ہیں کہ اس نے تو سمجھنا ہی نہیں ہے، یہ تو بچے کے ذہن میں بھی یہی بیٹھ جاتا ہے کہ ماں جو ہے نا وہ اس کے اوپر میرا اتنا نیگیٹو امیج ہے، یا شاید میں تو واقعی ایسا برا ہوں کہ مجھے تو اللہ بھی پسند نہیں کرتے، مجھے کوئی پسند نہیں کرتا، میں تو بڑا گناہ گار ہوں۔ تو یہ اپنے رویوں میں جو ہے نا تھوڑی لچک لانے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ اور صرف بچوں کے لیے نہیں، آپ جس کو بھی کچھ سمجھا رہے ہیں نا، تو یہ جو ہمیں ایک پوری ان کی نصیحت اور ایگزیکٹ الفاظ یہاں پہ ہمیں بتائے گئے ہیں نا، یہ اسی لیے بتائے گئے کہ ہم بھی سیکھیں کہ کسی کو ہم نے اگر برائی سے روکنا ہے تو صرف اس پہ ٹونٹ کر کے یا اس کو غصہ کر کے نہیں کرنا، حکمت کے تحت بات کرنی ہے، اور کس طریقے سے بیلنس وے میں بات کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا یقین دلاتے ہوئے بات کرنی ہے کہ بہت رحم کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ، اور بہت زیادہ محبت کرنے والے بھی، یعنی اللہ سے جوڑ رہے ہیں وہ ان کو۔ آگے دیکھیں، اب قوم کا رویہ آگے سے، قالوا یا شعیب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز۔ وہ بولے اے شعیب، تمہاری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم تمہیں اپنے درمیان ایک کمزور انسان جانتے ہیں، اگر تمہارا کنبہ خاندان نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنگسار کر دیتے، تم ہماری نگاہ میں کوئی عزت والے نہیں ہو۔ قالو، انہوں نے کہا، یا شعیب، اے شعیب، ماں نہیں، نفقہ، ہم سمجھتے، یہ نون فا قاف والا ورڈ نہیں ہے، انفاق والا ورڈ نہیں ہے، یا منافقت والا نہیں ہے، اصل میں اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ فا قاف اور ہا ہے، اور شروع میں نون آتین والا ہے جو کہ ہم کے معنوں میں فقہ ہوتا ہے نا، فقہی معاملات یا فقہ کی تعلیم، یہ وہ والا ہے، سمجھ بوجھ گہری بصیرت، اس معنوں میں آتا ہے نا فقہ۔ نفقہ ہم سمجھتے، اور ما نفقہ، ما یہاں پہ نہیں کے معنوں میں ہو جائے گا کہ نہیں ہم سمجھتے، کثیرم بہت زیادہ، کثرت سے کاف سارا، مما اس میں سے جو تقولو تم کہتے ہو، تم کے معنوں میں، وہ اور انا بے شک ہم لنراکا البتہ ہم دیکھتے ہیں تم کو، لام زبر البتہ کے معنوں میں، نون ہم کے معنوں میں، را حمزہ یا دیکھنا رویت والا، اور کاف جو ہے وہ تم کے لیے آ رہا ہے۔ البتہ ہم دیکھتے ہیں تم کو، فی نا، نون الفنا ہم کے لیے، ہم میں سے یعنی ہمارے معاشرہ آپ کہہ لیں، یا ہمارے معاشرے میں سے، یا ہم لوگوں میں سے، تم میں ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں، ضعیفاً، کمزور، دعاد عین اور فا، ولولا، اور اگر نہ ہوتا، رہتو کا، رہت جو ہے را ہا اور توئیں، یہ گروہ کے لیے آتا ہے جس میں منیمم کم از کم 3 لوگ ہونے چاہیے، تو اس سے مراد ان کا قبیلہ، خاندان، یا ان کا جو بھی کنبہ وغیرہ ہے، وہ مراد ہے، اس کے لیے آتا ہے یہ رہتو کا جو ہے نا۔ ولولا رہتو کا، اور کاف جو ہے وہ تم کے لیے، کاف زبر، اگر نہ ہوتا کنبہ تمہارا، لرجمناکا، البتہ رجم کر دیتے ہم تم کو، رجم کرنا ہوتا ہے نا پتھر مارنا، وہ اس معنوں میں ہے، اور لام زبر جو ہے البتہ، اور لرجمناکا سنسار کر دیتے ہم تجھ کو، نون الفنا ہم کے لیے آ رہا، کاف زبر تم کے لیے، وما، اور نہیں، انتا تو، علینا اوپر ہمارے، اللہ اوپر کے معنوں میں، نون الفنا ہم، بھی عزیز کچھ غالب یا طاقت رکھنے والا، یا زبردست
عزیز کا یہی مطلب ہوتا ہے نا، آئین زا میں نے آپ کو بتایا سختی کے معنوں میں ہوتا ہے، یہ پر کوئی طاقت نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہو۔ آگے سے دیکھیں اب قوم کا جواب کیسا ہے۔ ایک تو آپ دیکھیں غزل پھر پرابلم آ رہی ہے، تو یہاں پہ دیکھیں نبی جب بات کر رہے ہیں تو یا قومی کہہ کے اے میری قوم، اور بہت محبت کے ساتھ، بہت پیار کے ساتھ، کیونکہ بہت زیادہ خیر خواہی ہوتی تھی انبیاء کے دلوں میں اپنی قوم کے لیے، دعا بھی کرتے تھے، سمجھاتے بھی تھے، ڈراتے بھی تھے، خوشخبری بھی دیتے تھے، اور ایمان مضبوط بھی کرتے تھے، امید بھی دلاتے تھے۔ انبیاء کا تو یہی طریقہ کار ہوتا تھا نا، اور یہی طریقہ ہمیں بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، کہ محبت سے بلانا ہے اللہ کے دین کی طرف، پیار سے بلانا ہے، اور خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہوئے بلانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور لیکن آگے سے قوم کا رویہ دیکھیں، یا شعیب، اے شعیب، یعنی بالکل ہی جیسے ایک آپ کہہ لیں کہ جس طرح غصے والا انداز کہہ لیں، یا کوئی لگاؤ نہیں، یا کوئی احترام نہیں ہے بات کرتے ہوئے، ایسے ہی ہے نا۔ اور کہہ رہے ہیں کہ جو تم باتیں کر رہے ہو نا، اس میں سے اکثر تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ ایک تو اس کا مطلب یہ کہ کچھ چیزیں ان کو سمجھ آتی بھی تھیں، کیونکہ کثیر مما تقولو کہا گیا نا، کچھ ان کو سمجھ آتی بھی تھی، وہ اس کو بھی نظر انداز کر دیتے، اور کچھ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا۔ اب دیکھیں ایسی بات نہیں ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام جو ہیں وہ کیا کسی کوئی اور زبان میں بات کر رہے تھے، ایسی تو نہیں ہے بات، انہی میں سے تھے، ان کی زبان بولتے تھے، اور کوئی ایسی باتیں نہیں وہ کر رہے تھے جو کسی اور جہان کی یا دنیا کی باتیں ہوں، جو مطلب کوئی انسان کے فہم کے مطابق نہ ہو، عام فہم باتیں ہیں، بیسک اچھائی برائی کی تمیز کی بات ہر ایک کو سمجھ آ جاتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو سمجھ آتی نہیں تھی، یہ بس ایک آپ کہہ لیں کہ ان کی ایک ہٹ دھرمی تھی، اور ان کی ضد تھی کہ جس کی وجہ سے وہ ان باتوں کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ آپ کہہ لیں کہ ان کا دماغ اتنا ٹیڑھا ہو چکا تھا، اور وہ گمراہی میں اتنے بھٹک چکے تھے کہ سیدھی باتیں جو کہ ہدایت پر مبنی ہوتی تھی وہ بھی ان کے دل میں نہیں اترتی تھی، وہ بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اور کیوں؟ اس کی ریزن یہی ہے کہ جو لوگ دنیا کے پیچھے اندھے ہو کے، اپنی خواہش نفس کے بندے بن کے، اور دنیا کی محبت میں اور مادیت پرستی میں بھاگے چلے جا رہے ہوتے ہیں نا، اتنی شدت سے وہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر وہ دنیاوی خیالات اور دنیاوی لالچ اتنا جم چکا ہوتا ہے، ان کے اوپر وہ ایسی تہیں پڑ چکی ہوتی ہیں کہ اول تو وہ ایسی بات سنتے ہی نہیں ہیں جو کہ ان کی باتوں سے مختلف ہو، اور اگر وہ بات سن بھی لیں تو ان کو سمجھ کچھ نہیں آتا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہی چیز ہے جو یہاں پہ جو ایک نفسیات اس قوم کی سمجھ آ رہی ہے نا، کہ جو دنیا کی محبت میں مبتلا نفس پرست لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو اللہ کی بات سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ اللہ کی بات جو ہے وہ تو حق پر مبنی ہوتی ہے، اور وہ لالچ سے اور طمع سے دور کرنے والی اور آخرت کے اوپر نظر رکھنے والی بات ہوتی، تو چونکہ ان چیزوں میں ان کا انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا، اتنے ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہوتے ہیں، دنیا کی محبت کی اور ہوس کی ایسی پٹیاں بند گئی ہوتی ان کی آنکھوں پر، اور ان کے دل جو ہے ایسے کفر لگ گئے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں آتی۔ آپ نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنا ہوگا نا کہ یہ کیا بات ہوئی، ایمانداری سے تو آج کل اس دنیا میں کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے، اگر ہم ایمانداری سے کاروبار کریں نا تو پھر تو ہم فاقے ہی کریں گے۔ یہ بڑا ایک کامنلی کہا جانے والا جملہ ہے، یا ایک بڑی عام سی لوگوں کی سوچ ہے۔ تو یہ اس کے پیچھے جو نفسیات ہے نا وہ یہی ہوتی ہے کہ بیسیکلی سمجھنا چاہ ہی نہیں رہے ہوتے، اس لیے کیونکہ اگر وہ بات سمجھیں گے تو دنیا کی محبت کو چھوڑنا پڑے گا، اپنی زندگی کے طریقوں کو بدلنا پڑے گا، اور چونکہ ہوس لالچ کی ایسی پٹی بن گئی ہوتی ہے آنکھوں پہ کہ بس اور سے اور زیادہ مال ہم نے اکٹھا کرنا چاہے جیسے بھی کر لیں، اور یہ ہر دور میں لوگوں کی نفسیات رہی ہے۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہی تھی جو کہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی تو ان کے ساتھ یہ معاملہ تھا، آج آپ اپنی قوم کے حالات دیکھ لیں، ایسا ہی ہے نا، ہر طرف سے جہاں سے دھوکے بازی فراڈ ہو سکتا ہے، چاہے کوئی بڑے بڑے تاجر ہیں، بڑے بڑے بزنس مین ہیں،
کوئی کپڑے کا کاروبار ہے یا کوئی جوتے کا ہے یا کوئی سبزی پھل فروش ہے، جو جس طریقے سے دے سکتا ہے دھوکہ کسی کو، اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں دھوکہ دے کر جو ہے وہ اپنے 4 پیسے بچا لوں یا 4 پیسے زیادہ بچا لوں، کیونکہ کسی کی نظر اس چیز پہ نہیں ہے، وہ جو ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ کی دی ہوئی بچت جو ہے وہی اصل چیز ہے، کہ جو جس مال میں اللہ کی طرف سے برکت اور خیر ہو جائے اس کی طرف تو کسی کا دھیان ہے ہی نہیں۔ یا پھر لوگ سوشل میڈیا پہ ایسے پاگل ہوئے ہوئے ہیں کہ دیکھ ہی نہیں رہے ہیں کہ ہم اس سے جو پیسے کما رہے ہیں اس میں کوئی حلال کا بھی ایلیمنٹ ہے یا نہیں، یا ہم اس کے بارے میں کچھ علم حاصل کر لیں، کچھ جان لیں کہ اس طرح کی کمائی حلال ہے یا نہیں ہے۔ وہ بس ایک دوڑ لگی ہوئی ہے اور بس کرتے جانا ہے، اور یہ تو دیکھنا ہی نہیں ہے کہ ہمارا کس طرح کا انفلوئنس آ رہا ہے دوسرے لوگوں کے اوپر۔ یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے نا، یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا ایک آپ کہہ لیں کہ ایک امپریشن ڈال رہے ہیں اپنے ارد گرد کے لوگوں پر، یا کس قسم کا انفلوئنس ہم ان کے اوپر ڈال رہے ہیں، ہم کس طرف لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ عموماً لوگوں کا یہی ہے کہ بس اگر آپ کسی کو سمجھاؤ بھی کہ بھئی یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، تو بالعموم جو ان کا آگے سے رویہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے جس وقت یہاں پہ ان کی قوم کرے گی ہمیں نہیں سمجھ آتی تمہاری بات، اور ہم تو تمہیں بڑا کمزور دیکھتے ہیں۔ دوسرا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے تو یہ کہہ دو کہ بات ہی سمجھ نہیں آتی، اور اس کے بعد تھریٹ کرنے کے اوپر آ جاؤ، دھمکیاں دینا شروع کر دو۔ ویسے بھی جن کے اندر تعصب ہو، جن کے اندر لالچ حرص طمع ہو، ان کو حق پہ بات کرنے والا جو ہے نا وہ کمزور ہی لگ رہا ہوتا ہے، اس کو مذاق بھی اڑائیں گے، اس کو پاگل بھی کہیں گے، اور اس کو کہیں گے کہ تمہارا دماغی لیول ٹھیک نہیں ہے، تم بے وقوف ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ بھی ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں تو ہم بڑا کمزور سمجھتے ہیں، اور اس کے بارے میں علماء کا یہ کہنا ہے کہ بہت زیادہ لوگ ایمان چونکہ نہیں لائے تھے، اور ان کے اپنے کنبے میں سے بھی اتنے لوگ نہیں تھے جو ایمان لائے تھے۔ بعض روایات مفسرین نے یہ بھی قلم بند کی ہے کہ ان کی نظر ویک تھی، جسمانی طور پر انہوں نے ان کے اوپر ٹونٹ کیا تھا کہ جسمانی لحاظ سے وہ اتنے زیادہ قداور یا مضبوط توانا نہیں تھے، واللہ تعالی عالم۔ لیکن یہاں پہ جو بات ہے بیسیکلی یہی بتائی گئی ہے کہ وہ ان کو اوپر ٹونٹ تو کر ہی رہے تھے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کو دھمکی دے رہے تھے، جو اگلی بات ہے وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اگر تمہارا کوئی گروہ نہ ہوتا، کوئی تمہارا کنبا نہ ہوتا، تو ہم نے تو پتھر مار مار کر تمہیں ہلاک کر دینا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی تمہارے قبیلے کا خیال ہے جس کی وجہ سے ہم تمہارا لحاظ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ورنہ تم ہمارے اوپر تم کوئی غلبہ نہیں رکھتے، یہ جو ہے نا وما انت علینا بعزیز، تمہاری کوئی طاقت نہیں ہے ہماری، یعنی اگر ہم تمہیں نہیں مار رہے ہیں نا، یا تمہارے ساتھ کوئی ہم غلط کام نہیں کر رہے ہیں، تو یہ مت سمجھو کہ تم ہمارے اوپر غلبہ پا گئے ہو، ہمارے اوپر تمہاری کوئی طاقت نہیں ہے، یہ تو صرف تمہارے خاندان قبیلہ سپورٹ ہے جس کی وجہ سے ہم تمہارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا۔ اصل میں یہ جو علاقہ سارا عرب کا جو ہوتا تھا، اس میں یہ ہوتا تھا قبیلے خاندان ان کی بڑی اہمیت ہوتی تھی، اور ویسے بھی دیکھیں آپ کا خاندان یا آپ کی فیملی یا آپ کے لیے سپورٹ تو ہوتے ہیں نا، جیسے حضرت لوط علیہ السلام چونکہ باہر سے آئے ہوئے تھے تو ان کی تو اپنی بیوی بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، تو قبیلہ ہو، خاندان والے ہوں، گھر والے ہوں، ان کو ایک دوسرے کی سپورٹ بننا چاہیے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے، جو بھی ریلیٹیوز وغیرہ۔ تو یہاں پہ جو ہے نا وہ یہ بات اس وجہ سے بھی بتائی گئی، اس کو بھی اب آپ تھوڑا سا ذہن میں رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ تھا جس وقت ان آیات کا نزول ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو حالات درپیش تھے مکہ میں، وہ اسی طرح تھے کہ جو بھی وہ اہل مکہ تھے جو دشمن تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، بہت جانی دشمن بنے ہوئے تھے، اور آپ کے تو قتل کے در پہ تھے وہ کہ آپ کا زندگی کا خاتمہ کرتے ہیں معاذ اللہ، لیکن ڈرتے اسی وجہ سے تھے کہ بنی ہاشم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا، بنی ہاشم آپ کی پشت پہ تھے، آپ کے چچا آپ کی بہت زیادہ سپورٹ کرتے تھے۔ تو یہ جو یہاں پہ بیان کیا گیا نا حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ، یہ اسی لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ قریش کے لوگوں کو بھی اچھی طرح سے سمجھ آ جائے جو دشمنی کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے نبی کا انکار کر کے، ایک تو یہ کہ اس کو سپورٹ صرف ظاہر خاندان کی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے، یہ بھی آگے بھی جو
नबी का जो जवाब आएगा ना वो भी हम मजीद आगे पढ़ते हैं कि उनको क्या समझाया जा रहा है कि वो भी यही समझते थे कि बस ठीक है, हम तो एक कबायली जो इज्जत और एहतराम हमारा है वो हमने करना है और हम इस वजह से इसको छोड़ देते हैं या नहीं करते। अगर आप सीरा पढ़ें तो उसमें बहुत सी ऐसी चीजें और ऐसे वाकयात आपको नजर आते हैं। लेकिन असल में क्या होना चाहिए, यानी बात तो वो ये करें अपनी तरफ से, ये वो जो एक होता है ना, एक एरोगेंस वाला अंदाज है कि ये तो तुम्हारी फैमिली है जिसकी वजह से हमने तुम्हें छोड़ा हुआ है, क्योंकि हम जो है वो कबीले का एहतराम करते हैं या कबीले की इज्जत करते हैं, वरना तो तुम इतने कमजोर हो कि हम तुम्हें ऐसे ही मार के खत्म कर दें। ये मत समझना कि तुम्हारी कोई ताकत है हमारे ऊपर या हम तुमसे मगलूब हो गए हैं या हमारे ऊपर तुम्हारी बातों से कोई असर हो रहा है, हमें तो तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती। ठीक है, तो ये रवैया इतने साल पहले भी कौमों का था, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी रहा, और यही नफ्सियात आज के दौर में भी लोगों की है। जो भी हक के लिए आवाज उठाता है, जो भी लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ या सही बातों की तरफ बुलाता है, उसको इसी तरीके से स्नब किया जाता है। उसको ये कहा जाता है कि तुम्हारी बातें बेवकूफों वाली हैं, हमें तुम्हारी बातें नहीं समझ आ रही, तुम्हारी बातें तो बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है, तुम्हारी बातें मानेंगे तो क्या हम फाके करें। और फिर जब उससे मजीद आगे बढ़ते हैं, नहीं उस तरह से रोक सकते, तो फिर धमकियां देने पर उतर आते हैं, और फिर वही बात कि तुम्हें कत्ल कर देंगे, तुम्हें मार देंगे, और फिर अपनी एक एरोगेंस भी साथ साथ दिखाना। तो ये इंसानी नफ्सियात हर दौर में एक जैसी ही रही है, और हक बात करने वाले को इस तरह की मुखालफत देखनी पड़ती है। ठीक है, अब आगे से देखें कितना हकीमाना जवाब जो है वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की तरफ से दिया जा रहा है। क़ाल या कौमी अरहती अअज़्ज़ु अलैकुम मिनल्लाह वत्तखज़्तुमूहु वराअकुम ज़िहरिया इन्न रब्बी बिमा तअमलून मुहीत। उन्होंने कहा, ए मेरी कौम, क्या मेरा कुंबा तुम्हारे नजदीक अल्लाह से ज्यादा मुअज़्ज़ज़ है और तुमने उसे अपने पसे पुश डाल दिया है। उसे से मुराद यानी अल्लाह ताला की जात को। बेशक मेरा रब तुम्हारे कामों को अहाता किए हुए है। कौला, उसने कहा, या कौमी, ए कौम मेरी, मीम ज़मी जो है मेरी के लिए आ रही है। रहती, हमजा जबर क्या के मायनों में, रहती कुंबा मेरा या खानदान मेरा, छोटी ये मैं के लिए, और राहा तोएं जो है वो खानदान या कुंबा। आज़ू ज्यादा इज्जत वाला है, ज्यादा गलबे वाला है, इसम तफसील है, जैसे किबर से अकबर, उस तरह से ये आइन जा ही इसका रूट वर्ड है, और उससे आज़ू जो है ज्यादा इज्जत वाला है। अलैकुम तुम पर, मिनल्लाही अल्लाह से, वत्तखज़्तुमूहु और बना लिया है तुमने उसको। इत्तखज़ा अखज़ा से है ना, हमजा खाजाल से इत्तखज़ा बना लेना, और तुमू जो है वो तुम ही था, उससे वो तुमू बन जाता है। इस तरीके से एक जबान का सूल है। और हु उसको बना लिया है तुमने उसको, रूट वर्ड इसका हमजा खाजाल ही है। बना लिया है तुमने उसको, हु जो है ये जमीर अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ जा रही है कि तुमने अल्लाह को बना लिया है। क्या बना लिया है? वराअकुम, वरा जो है वो पीछे के लिए आता है। ठीक है, और कुम तुम्हारे पीछे, ज़िहरियन पुश्त के पीछे, जोए हा और रा जो है ये पुश्त के लिए आता है ना, बैक के लिए, कमर जो होती है उसके लिए आता है। तो ज़िहरियन से मुराद कोई भी चीज जिसको इंसान ने अपने पीछे डाल दिया हो, जिसकी तरफ अपनी पुश्त कर ली हो, यानी जिसको इग्नोर कर दिया हो, जिसकी तरफ ध्यान ना दिया जा रहा हो, नजरअंदाज कर दिया हो। क्योंकि जो आपकी बैक पे चीज होती है उस पर आपकी नजर नहीं होती ना। इन्ना बेशक, रब्बी रब मेरा, बिमा साथ उसके, जो बाजर भी साथ के मायनों में, माँ जो के मायनों में, तामलूना तुम अमल करते हो, ता तुम के मायनों में, आइन मीम लाम अमल, वाव नून प्लूरल का, मुहीतुन घेरने वाला है, इहाता करने वाला है, हा वाव और तोय इसका रूट वर्ड है। ये तो आपको पता ही है, मुहीत का मतलब उर्दू में भी हम मुहीत का वर्ड यूज करते हैं, या इहाता करना, हा वाव और तोय। और मुहीतुन जो है वंस अगेन फईल उनके वजन पर बहुत ज्यादा घेरा डालने वाला। अब यहाँ पे देखें आगे से यानी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम जो है, वंस अगेन आप देखें इस तरह की थ्रेट
کے الفاظ سن کے بھی کہ ہم تمہیں رجم کر دیتے، ہم تمہیں مار ڈالتے، یہ تو تمہارے خاندان کا خیال ہے جو ہم نہیں کرے، وہ پھر بھی یا قومی کہہ کے بات کریں. یہ جو انبیاء کے سمجھانے میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے نا کہ ان کا رویہ نہیں بدلتا، وہ پھر بھی محبت کے ساتھ ہی بات کرتے ہیں، وہ پھر بھی عزت و تکریم کے ساتھ ہی بات کرتے ہیں، کیونکہ اتنا زیادہ خیر کا جذبہ اندر ہوتا تھا نا. ٹھیک ہے، اور کتنی حکیمانہ بات وہ ان کو آگے سے کر رہے ہیں. ان کو کہہ رہے ہیں کہ اچھا میرا کنبہ خاندان یہ تمہارے لیے زیادہ عزت والا ہے اللہ کی ذات سے زیادہ، اور تم نے اللہ کی ذات کو پس پش ڈال دیا ہے. یعنی بجائے اس کے کہ تمہارے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی ہو، تم اللہ کی ذات سے ڈرو کہ تم اس کی نافرمانی کر رہے ہو، تم اس کے بھیجے ہوئے نبی کی مخالفت کر رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے جو پیغامات دیے ہیں تم ان کی نافرمانی کر رہے ہو، بجائے اس کے کہ تم اللہ سے ڈرو تم میرے خاندان سے ڈر رہے ہو. یعنی خاندان، کنبہ، قبیلہ یہ تمہیں اللہ سے زیادہ عزیز ہیں، یہ اللہ سے زیادہ عزت والے ہیں تمہارے نزدیک. یعنی ایک ان کو جو ہے نا ان کی سوچ کو ان کو جگایا جا رہا ہے، یا جو اتنے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ غفلت کی نیند میں ہے نا، ان کی سوچ کو بدلا جا رہا ہے کہ ڈرتے تو تم ہو لیکن ڈرنا تو اللہ سے چاہیے، تم میرے خاندان سے زیادہ ڈرتے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے ہر عمل پہ نظر رکھے ہوئے ہے، تمہارے ہر عمل کو گھیرے ہوئے ہے. ٹھیک ہے نا، تمہارے یعنی تمام اعمال سے اللہ تعالیٰ واقف ہیں، جانتے ہیں، لیکن تمہیں اللہ کا ڈر ہے ہی نہیں، تمہیں لوگوں کا ڈر ہے. ٹھیک ہے، اور ایسا ہی ہوتا ہے نا، اگر ہم اپنے اوپر بھی اس چیز کو رکھ کے سوچیں دونوں طرح سے، اگر ہم کسی کو کوئی بات کہیں گے دیکھو لوگ کیا کہیں گے، لوگ ایسی باتیں کریں گے، ہم اپنے لیے بھی یہی چیز رکھ لیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. ہمارے اندر زیادہ جو ڈر ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کا ڈر ہوتا ہے کہ لوگ کیا باتیں کریں گے، لوگوں کے اوپر میرا کیسے امیج ہوگا، ہائے لوگ مجھے ایسے سمجھیں گے، لوگ مجھے ویسا سمجھیں گے، اچھا اب یہ اللہ کا حکم ہے یہ تو مجھے پتا چل گیا، لیکن میں کروں گا تو میرا تو امیج ہی بڑا خراب ہو جائے گا، یا لوگ میرے اوپر باتیں کریں گے. یا وہی بات جیسے ہم کہہ رہے تھے نا کہ لوگوں کے درمیان سے بعض دفعہ لوگ نماز کے لیے بھی اٹھ کے اس وجہ سے نہیں جاتے کہ عجیب سا لگ رہا ہے، لوگ جو ہے وہ مجھے کہیں گے اچھا یہ تو بڑا مولوی ہو گیا ہے، یہ تو بڑا نمازی ہو گیا ہے، اس طرح. کیونکہ وہ اس میں وہ یہی بات آ جاتی ہے کہ اللہ سے زیادہ ڈر جو ہے وہ لوگوں کا ہو جاتا ہے. اللہ کی طرف نظر ہونے کی بجائے لوگوں کے اوپر نظر ہوتی ہے. معاشرہ، برادری، اس کا پریشر، دوست، ان کی طرف سے پریشر، وہ جو پیئر پریشر جس کو ہم کہتے ہیں. اور ہم خود بھی آپ دیکھیں سڑک پہ بھی اگر آپ جا رہے ہوں گے نا تو آپ کو لوگوں کا زیادہ ڈر ہوگا تو آپ ٹریفک قوانین کی پابندی کریں گے. لوگ نہیں ہوں گے تو لوگ نہیں پابندی کرتے. یا کوئی بھی اور رولز اینڈ ریگولیشنز دیکھ لیں، جب لوگوں کو پتا چلے نا کہ اچھا کوئی یہاں پہ دیکھنے والا نہیں ہے، پکڑنے والا نہیں ہے، تو وہ ہر طرح کی رولز کو توڑنے کی کوشش کریں گے. اللہ کا ڈر تو ہوتا ہی نہیں ہے. اگر پابندی کر رہے ہیں لوگوں کے ڈر کی وجہ سے کر رہے ہیں، لوگ نہیں ہیں تو توڑ دیں گے ان قوانین کو. تو یہیں سے پتا چل جاتا نا کہ انسان کے اندر اللہ کا تقوی کتنا ہے، کہ جب اللہ تعالی یعنی لوگ کہیں پہ نہیں بھی ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ کا ایسا خوف اور ڈر ہو دل میں، انسان کہے کہ مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تو بھی میں نے کوئی غلط کام نہیں کرنا، تو بھی میں نے کسی کو ساتھ دھوکا فراڈ نہیں کرنا. یہ نہیں کہ آپ کسی کی طرف سے پیسے چراتے ہوئے صرف اس وجہ سے رک جائیں کہ وہ فلاں مجھے دیکھ لے گا، اور اگر فلاں نہیں دیکھ رہا تو پیسے چرا لیے جائیں. اور بالعموم آج یہی رویہ ہے. آپ لوگوں کو دیکھ لیں، کہیں پہ پولیس کے آنے کا ڈر ہو جائے گا یا پولیس نظر آ جائے گی تو سب لوگ ٹھیک ہو جائیں گے، ورنہ جہاں پہ پولیس نہیں ہے وہاں پہ سب طرح کی چور بازاری بھی چل رہی ہے، دھوکہ بازی، فراڈ بھی چل رہا ہے، لوگوں پہ ظلم بھی کیا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ کا ڈر تو ہے ہی نہیں. اور ہم بھی جب عموماً بچوں کو سمجھاتے ہیں تو ہم ان کو لوگوں کے بارے میں، کلاس فیلوز کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں ان کا ڈر ہم زیادہ ڈالتے ہیں. بعض دفعہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ہم کوئی ایسے جیسے کوئی چیز ڈسکس کر رہے ہیں نا اپنے، جیسے کوئی فیملی ایونٹ ہونا ہے، تو اس میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں سے بات کرتے ہوئے یا بچے سن رہے ہوں گے اور ہم اس چیز کا دھیان نہیں کرتے کہ ہم یہی ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ پھر کیا کہیں گے، پھر لوگوں نے باتیں کرنی ہیں، پھر لوگ ایسا سمجھیں گے ویسا سمجھیں گے. وہ لامحالہ آپ کے بچے وہی سیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ بھئی ہم نے لوگوں کو ضرور دھیان میں رکھنا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ خوش رہیں، لوگ ناراض نہ ہوں. تو ہم
انڈائریکٹلی ایک طرح سے اللہ کے ڈر کی بجائے لوگوں کا ڈر اپنے بچوں کے دل میں بھی ڈال رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا, کیونکہ ہماری اپنی بھی سوچ یہی ہوتی ہے. اکثر لوگوں کی نفسیات یہی ہے کہ اللہ کا خوف نہیں ہے, اللہ کا ڈر نہیں ہے, لوگوں کا ڈر ہے. ٹھیک ہے نا, اب لوگ کیا کہیں گے, اب میں اتنے عرصے سے یہ کرتا آ رہا ہوں, یا دیکھیں نا اب فلاں نے یہ کیا, فلاں نے بھی کیا, ہم نہ کریں تو پھر لوگ تو ہمارے اوپر باتیں کریں گے. لوگ سمجھیں کہ جیسے ہم تو بڑے بیکورڈ ہیں یا ہم یہ نہیں کرنا جانتے. آج کل تو ایک بس دوڑ یہ مچ گئی ہوئی ہے نا کہ ہم نے وہی کرنا ہے جو دوسرا کر رہا ہے. یہ تو ہم نے دیکھنا ہی نہیں کہ وہ غلط ہے یا صحیح ہے. عموماً یہی طریقہ کار ہے نا, بس فالو کرو لوگوں کو اور ان کے پیچھے بھاگو, اور یہ تو دیکھو ہی نہ کہ کون صحیح کر رہا ہے یا کون غلط کر رہا ہے. بس جس جو ہو رہا ہے دنیا میں, جس کو ذرا سی کوئی امپورٹنس مل گئی, جس کو ذرا سی کوئی شہرت مل گئی, کوئی مشہوری ہوگی کسی طرح سے, وہ بہت بڑی ایک سیلیبریٹی ہے, وہ بہت بڑا ایک انفلوئنس ہو جائے گا, اور اسی کے پیچھے لوگ بھاگیں گے بغیر سوچے سمجھے, بغیر دیکھے جو وہ کر رہا ہے بس اسی کو ہم نے کرنا ہے. تو ایک یہ نفسیات ہو گئی ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات, اللہ تعالیٰ کا ڈر, اس کا خوف, وہ تو کہیں پیچھے ہی رہ گیا ہوا ہے نا. اللہ کا خوف اور اگر ڈر دل میں ہوتا تو کیا یہ پاسبل ہو سکتا تھا کہ انسان اس طریقے سے اللہ کی ناراضگی کے کام کرے صبح سے لے کے شام تک. اور بعض لوگ تو نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد جا کے وہی کام کر رہے ہوتے ہیں, حرام بھی کما رہے ہیں, ظلم بھی کر رہے ہیں, دھوکہ دہی بھی کر رہے ہیں. وہ اسی لیے کہ اللہ کا خوف نہیں ہے. جس طرح ایک جگہ پہ آتا ہے نا کہ انہوں نے اللہ کو وہ حق ہی نہیں دیا جو اللہ کا حق بنتا ہے. تو یہاں پہ بھی وہ ان کو یہی جگا رہے ہیں, ان کو سمجھا رہے ہیں کہ تم نے اللہ کی ذات کو نظر انداز کر دی ہے, پس پش ڈال دی ہے, اور میرے خاندان جو ہے یا میری فیملی وہ تمہیں زیادہ بڑی لگتی ہے. اور اس میں ظاہر انڈائریکٹلی ساتھ ان کو بھی سمجھایا جا رہا ہے, جو مکہ کے جو دشمن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے, کہ ایک طرح سے ان کو بھی یہی جواب ہے کہ تمہیں قبیلہ خاندان جو ہے اس کا ڈر ہے اور اللہ کا ڈر ہے ہی نہیں. یعنی اسلام جو ہے نا اس کا تو کانسیپٹ یہی ہے کہ انسان کو اللہ سے کانشیس کیا جائے, اللہ کی کبریائی دل میں بٹھائی جائے, اس کا ڈر, اس کا خوف, اس کی پکڑ کا احساس انسان کو دلایا جائے. اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے محیط ہونے کا بیان ہے کہ اللہ کی پکڑ سے کوئی بھاگ تو نہیں سکتا, اللہ کی نظر سے کوئی ادھر ادھر تو نہیں ہو سکتا, کسی کا عمل اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے. لیکن تم اللہ کے ڈر سے کام کرتے نہیں ہو, تمہیں خاندانوں کی پڑی ہوئی ہے. تو آج ہم لوگ بھی یہی کرتے ہیں, ہمارے اوپر لوگوں کے پریشر بہت زیادہ ہے, ہمیں برادریوں کا زیادہ ڈر ہے, ہمیں خاندان والے کیا کہیں گے, یہ چیز ہمارے دل پہ اتنا بڑا خوف اور ڈر ہے کہ ہم اس کے پیچھے چاہے جتنے غلط کام کر جائیں. آج بہت سے معاملات جس میں بدعات شامل ہیں, جیسا کسی کے گھر میں کوئی فوت ہو گیا تو اس میں جو اتنی قسم کی بدعات ہیں, اگر آپ ان سے روکے تو سب سے پہلی آگے سے بات ہی آتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, برادری والے کیا کہیں گے, سب ناراض ہو جائیں گے, سب باتیں کریں گے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے, کوئی یہ نہیں کہتا کہ اچھا اللہ نہ ہی ناراض ہو جائے گا, مجھے اس کی فکر ہونی چاہیے کہ اگر میں نے یہ کیا تو اللہ ناراض ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو یہ بیسیکلی سوچ جو خراب ہے نا اس کو ٹھیک کیا جا رہا ہے یہاں پہ. یہ جو ایک انسانی نفسیات یہ بن گئی ہوئی ہے نا کہ دنیا کا ڈر, لوگوں کا ڈر, مادیت پرستی, مال نہ ہاتھ سے چلا جائے, لوگ نہ ہم سے ناراض ہو جائیں, یہ چیزیں جو ہے نا ان سے اوپر اٹھنے کی ضرورت ہے, ان سے باہر نکلنے کی ضرورت. اور یہ خوف اور ڈر تب ہی کم ہو سکتے ہیں جب اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر سب سے زیادہ ہوگا. اور اللہ کا ڈر اور خوف تبھی ہوگا جب اللہ کی ذات سے معرفت ہوگی انسان کی. جب آپ کسی کو جانتے ہی نہیں ہیں, جب آپ کو کسی پتہ ہی نہیں ہے کہ فلاں کی کیا پاور ہے, تو وہ آپ کے ساتھ بیٹھا بھی ہوگا, بات کر کے بھی چلا جائے گا, آپ کو نہیں پتا چلے گا. بعد میں اگر آپ کو پتا چلے کہ اچھا یہ تو بڑا انفلوئنشل پاورفل انسان تھا, یا فرض کریں کہیں کا پریزیڈنٹ ہے, پرائم منسٹر ہے, تو آپ کو ہوگا کہ اچھا یہ تو بڑا طاقتور انسان ہے. جب پتا چلا تو اکثر لوگوں کا معاملہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت ہی نہیں ہے. اور اس لیے نہیں ہے کیونکہ کبھی سمجھا نہیں, کبھی پڑھا نہیں, کبھی اس دین کو نہیں سمجھا, کبھی اس قرآن کو نہیں سمجھا. تو اللہ کی ذات سے واقفیت ہی نہیں ہوگی تو اس کے محیط ہونے کا, یا اس کے قادر و مطلق ہونے کا, یا اس کی پکڑ کا, یا اس کے سامنے جواب دہ ہونے کا, اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوگا. تو پھر انسان یہی کرے گا نا, کہیں پہ معاشرے کا ڈر, کہیں پہ لوگوں کا ڈر, کہیں پہ برادری کا ڈر, کہیں پہ دوستوں سے پیئر پریشر وغیرہ, انہی چیزوں میں انسان پڑا رہتا ہے. تو یہی نقطہ ہے اس میں سمجھنے کا. اور پھر وہ کیا کریں, وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ. اور اے میری قوم,
بس تم اپنی جگہ کام کرتے رہو، میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ ان قریب تم جان لوگے کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو رسوا کر دے گا، اور کون ہے جو جھوٹا ہے۔ تم بھی انتظار کرتے رہو، میں بھی تمہارے ساتھ ہی منتظر ہوں۔ یا قومی، اور اے میری قوم، اعملو، عمل کرو۔ once again وہی امر کا سیکھ ہے۔ علا، اوپر، مکاناتکم، مکان جو ہے میم کاف نون، مکان، مکین، کوئی جگہ جو ہوتی ہے رہنے کی، تو جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ تم اپنی جگہ پر کرتے رہو، میں اپنی جگہ پر کرتا رہتا ہوں، یہ وہ انداز بیان ہے۔ مکاناتکم، اپنی جگہ پر یا جگہ پر تمہاری، انی، انا اور چھوٹی اے سے مل کے بنا ہے، بے شک میں، عاملن، عمل کرنے والا ہوں۔ عامل ہوتا ہے نا کوئی بھی عمل کرنے والا، عمل سے عین میم لام۔ سوفا، ان قریب، تعلمون، تم علم حاصل کر لوگے، تا تم والا عین لام میم، علم حاصل کرنا واو نون پلورل کا، کہ تم سب جان لوگے۔ من یاتیہ، من کون ہے، یاتیہ وہ آئے گا اس کے پاس، یعنی کون ہے جس کے پاس وہ آئے گا، یا جو ہے وہ آتین والا اور حمزہ تا یا آنا جانا کے معنوں میں، کون ہے وہ جس کے پاس آتا ہے، کیا آتا ہے، عذاب، عذاب، یخزی ہی، خا زا او یا سے ہے، خزی ان پہ دنیا والآخرہ پڑھ چکے ہیں، جو کہ رسوائی کے لیے آتا ہے، وہ رسوا کر دے گا اس کو۔ شروع میں یہ جو ہے آتا ان والا وہ کے معنوں میں، ان پہ ہی جو ہے اس سے مراد وہ ہے کہ جس کے اوپر عذاب آئے گا، جو رسوا کر دے گا اس کو۔ من، اور کون ہے، ہوا جو، کاذب، کذب سے ہے، کذب کہتے ہیں جھوٹ کو، اور کاذب جھوٹ بولنے والا، کہ کون ہے جو جھوٹ بولتا ہے۔ ورتقبو، اور انتظار کرو، را قاف با، رقبہ جو ہے وہ گردن کے لیے آتا ہے، تو یعنی کسی پر نظر رکھنا، کسی کی گردن پر نظر رکھنا، یا منتظر ہونا، کہ انتظار کرو، انی، بے شک میں، انا چھٹی سے، معکم، ساتھ ہوں تمہارے، رقیب، نگرانی کرنے والا، ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں نا کسی کی گردن پر نظر ہونا، تو را قاف با گردن کے لیے آتا ہے، اور اس سے رقیب جس کی نظر کسی کی گردن پہ ہو، جو کسی کی نگرانی کر رہا ہو، یا جس کی نظر ہو کسی کے اوپر، ٹھیک ہے، تو میں تمہاری نگرانی کرنے والا ہوں، تم بھی، یا تم انتظار کروں گا میں بھی تمہیں دیکھتے ہوئے کہ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ بھی ونس اگین وہی طریقہ حضرت شعیب علیہ السلام کا، یا قومی، یا قومی، اے میری قوم، اے میری قوم، کبھی بھی وہ اپنی قوم کے ساتھ کوئی ایسا رویہ نہیں رکھ رہے ہیں کہ جس میں ان کی طرف سے کوئی الفاظ میں یا ان کے بولنے کے طریقے میں کوئی ایسی سختی نظر آئے، یا جس طرح ہوتا ہے کہ کوئی جھڑکنے والا انداز، یا جاؤ تم، کہ تم لوگ اس قابل نہیں ہو کہ میں تمہیں سمجھاؤں، یا ان کے لیے کوئی برے خیالات دل میں رکھنا نہیں۔ یا قومی وہی کہہ سکتا ہے جس کے دل میں محبت ہے، اپنائیت سے بات کریں، اپنے ساتھ اپنی نسبت کے ساتھ بات کریں۔ ان کے انبیاء کو یہ بہت زیادہ احساس ہوتا تھا کہ مجھے اس قوم کے اوپر اگر مبعوث کیا گیا نبی بنا کے، تو یہ قوم میری ہے، یہ قوم میری ذمہ داری ہے۔ تو یہی ایک دائی کو احساس ہونا چاہیے کہ میں اگر اپنے گھر والوں یا اپنے رشتہ داروں یا بہن بھائیوں کو بات بتا رہا ہوں نا، تو اپنا سمجھ کے بتاؤں کہ ان کو نہیں پتا، یہ بھٹکے ہوئے ہیں، لا علم ہے، تو ایک محبت کے ایلیمنٹ کو دل میں رکھتے ہوئے ان کے لیے خیر خواہی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے وہ ان کو بات کر رہے ہیں، اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، یعنی اب جو ہے نا، اب یہ ٹائم ایسا آ گیا ہوا ہے جب بہت زیادہ ٹائم گزر چکا ہوا ہے ان کو سمجھاتے ہوئے، کوئی بالکل تبلیغ کے شروع کی بات نہیں ہے، کافی دفعہ ان کو سمجھا چکے۔ ابھی ہمیں تو یہاں پہ ان کے کچھ مکالمے ہیں نا جو بتائے گئے ہیں، صرف ایک آئیڈیا دینے کے لیے کہ قوم کی نفسیات کیا تھی، اور قوم کی ضد اور ہٹ دھرمی کیسی تھی، اور نبی جو ہیں ان کی خیر خواہی کس طرح کی تھی نا۔ تو لیکن اب کرتے کرتے وقت گزر گیا ہے، تو اب وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم نے اگر میری باتیں اتنی بری لگتی ہیں اور تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، تم سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہو، تو ٹھیک ہے، تم اسی طرح اپنے کام پہ رہو، پھر اپنی مخالفت کرتے رہو، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ جو تم کر رہے ہو، جو دھوکہ دہی، فراڈ یا فساد فی الارض وہی صحیح ہے، تو پھر کرتے رہو، اور میں اپنی جگہ پر اپنا عمل کرتا رہوں گا۔
یعنی تمہاری باتوں سے میں نے اللہ کا پیغام دینا نہیں چھوڑ دینا، اور میں نے تمہیں سمجھانا نہیں چھوڑ دینا۔ اب تم نے نہیں سمجھنا تو ظاہر ہے، جیسا ہوتا ہے نا کہ انسان ظاہر ہے جب کہتے ہیں نا کہ میں ہاتھ پکڑ کے تو نہیں لا سکتا نا، کیونکہ دیر از اے لمٹ ٹو ٹیچ اینی ون، آپ ایک لمٹ تک ہی سمجھا سکتے ہیں نا۔ اب یہ مطلب تبلیغ کر کے اب جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ نہیں ان کی بات ماننے پہ تیار، تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ میں تو اپنا کام کرتا رہوں گا، اگر تم لوگوں نے نہیں ماننا تو تم بھی پھر اسی گمراہی میں پڑے رہو، میں یعنی زبردستی تو تمہیں راہ راست پر نہیں لا سکتا نا۔ جبری ایمان تو ویسے بھی مقصود ہی نہیں ہے، ایمان تو وہی ہے جو انسان خوشی سے دل سے سمجھ کے لے کر آئے۔ تو مطلب یہ ہے کہنے کا کہ تم ٹھیک ہے اپنی مرضی کر لو، تمہیں خود ہی پتا چل جائے گا کہ کس کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا، کون اللہ کی پکڑ میں آئے گا۔ اگر تم اللہ کے عذاب کے ہی انتظار میں ہو تو پھر انتظار کرو، اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار ہی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یعنی ہر طریقے سے انہوں نے ان کو سمجھا لیا ہے، ہر طریقے سے اپنی جو تربیت تھی وہ اس کے انہوں نے سارے ٹیکٹکس یوز کر لیے۔ تب وہ اس کو پھر بھی وہ ان کو یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، اب یہی ہے کہ تم بھی پھر دیکھ لو کہ کس کے اوپر آتا ہے۔ یعنی تمہیں میں غلط لگ رہا ہوں جبکہ میں تمہیں بار بار یہ سمجھا رہا ہوں کہ تم لوگ غلط ہو اور اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو، لیکن وہی بات ہے نا، بار بار سمجھانے پہ بھی کوئی ہٹ دھرمی دکھائے تو پھر وہی معاملہ، یہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے بھی اس مضمون کو دیکھا تھا کہ اس میں پھر یہی ہوتا ہے کہ پھر آپ معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں، جو آپ کی استطاعت ہے۔ کل بھی ہم نے استطاعت کے حوالے سے پڑھا تھا نا، اپنی استطاعت کے مطابق حتی الامکانہ کوشش کر لیں، حکمت کے ساتھ کوشش کریں، محبت و خیر خواہی دل میں رکھتے ہوئے کوشش کریں، آپ کے کہیں سے آپ کے اخلاق میں کمی نہیں آنی چاہیے، کہیں سے آپ کی گفتگو کا جو انداز ہے اس میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ یہی تو ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ آپ دیکھیں انبیاء کا طریقہ نہیں بدلتا، یا قومی ہی کہہ کے وہ بات کرتے تھے، وہ محبت سے ہی بات کرتے تھے، وہ خیر خواہی، وہ کبھی کسی کے ساتھ ایسے یعنی درستی والا لہجہ نہیں استعمال کرتے تھے، ان کا گفتگو کا انداز وہی رہتا تھا۔ اور کہ ان کو یہ رہے وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ، کہ تم بھی انتظار کرو پھر میں بھی انتظار کر لیتا ہوں، یعنی اللہ کے حکم کا ہی انتظار کرنا ہے، نہیں تم لوگوں نے سیکھنا اور نہیں تم لوگوں نے باز آنا، تو پھر تو یہی ہے کہ اس کے بعد تو پھر اب اللہ کا حکم ہی آئے گا، تو اسی کو دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اب انہوں نے کافی ان کو سمجھا کے اس کے بعد ان کو کہا کہ ٹھیک ہے اب تم لوگ بھی انتظار کرو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ جھوٹا کون ہے، کیونکہ وہ تو نبی کو جھوٹا کہتے تھے نا، تم غلط ہو، تم جھوٹی بات کرتے ہو، ہم کیسے اپنے آباء و اجداد کے طریقوں کو چھوڑ دیں۔ اور تو انہوں نے ان کو بتا دیا کہ اللہ کا عذاب جب آئے گا تو وہ رسوا کرنے والا عذاب ہوگا، اور جھوٹے پر ہی آئے گا، تو پھر دیکھ لیتے ہیں کہ کون جھوٹا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اللہ کی طرف سے جب عذاب آتا ہے تو دنیا میں بھی رسوائی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں نا، آج تک ہم ان قوموں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ان کی رسوائی ہے نا کہ کتنی اپنی آپ کو بڑا سمجھنے والے، اپنے اوپر فخر کرنے والے کیسے بری پکڑ کا اور سزا کا یہ شکار ہوئے، اور پھر وہ ان کی رسوائی جو ہے صرف اس دنیا تک نہیں ہے، وہ آخرت تک بھی چلے گی، آخرت میں بھی اسی طرح رسوا ہوں۔ آگے دیکھیں وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ۔ ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو اپنی رحمت کے باعث بچا لیا، اور ظالموں کو خوفناک آواز نے آ پکڑا، سو انہوں نے صبح اس حال میں کی کہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا کہ وہ ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سنو، اہل مدین کے لیے ہلاکت ہے جیسے کہ سمود کے لیے دوری تھی، ان کے لیے دوری ہے جیسے کہ سمود کے لیے دوری۔ ولما، اور جب، جاء جیم یا حمزہ، امرنا، امر ہمارا، اور جب جیم یا حمزہ آ گیا، امرنا حکم ہمارا، امر جو ہے وہ کام، معاملہ، حکم اس معنوں میں آتا ہے، تو یہاں پہ حکم کے معنوں میں نون الف نا ہم کے لیے، اور جب آ گیا ہمارا فیصلہ، آپ کہہ لیں امر فیصلے کے لیے بھی آتا ہے، نجینا، نون جیم واو، نجات دی
ہم نے، نون الف نا ہم کے لیے، شعیب والذین آمنوا، حضرت شعیب علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے، معہو ساتھ اس کے، برحمت منا ساتھ رحمت کے ہماری طرف سے، بازر بھی ساتھ کے معنوں میں، اور منا من اور نون الف نا سے، من سے اور نون الف نا ہماری طرف سے رحمت کے ساتھ، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ اخذا پکڑ لیا، الَّذِينَ ان لوگوں کو، کن لوگوں کو، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، اور اخذت میں تا جو ہے مونس کی ہے کیونکہ آگے الصیحۃ ایک چنگھاڑ یا چیخ کا ذکر ہے، اس میں بھی گول تا ہے نا جو مونس کے لیے آتی ہے، تو اس وجہ سے اخذت الَّذِينَ آیا۔ الصیحۃ صاد یا ہا، یہ ورڈ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، بہت زیادہ شرل آواز چیخ چنگھاڑ کے لیے آتا ہے۔ فَأَصْبَحُوا تو وہ ہو گئے، یہ اسبحہ کا ورڈ جو ہے یہ ہونا، ویسے تو صبح ہونے کے لیے، لیکن پھر یہ زبان میں کسی بھی چیز کے ہونے پر یہ لفظ بولا جانے لگا۔ فَأَصْبَحُوا تو انہوں نے صبح کی، یا تو وہ ہو گئے، فی دیارہم دور کی جمع اپنے گھروں میں، دیار گھروں میں، ہم ان کے، جاسمین جیم سا اور میم اوندھے منہ، جو ایسے گھٹنوں کے بل الٹا گرا ہو نا اس کے لیے آتا ہے جاسم، تو جاسمین اوندھے گرنے والے، منہ کے بل گرنے والے، کا علم گویا کہ نہیں، یغنو وہ بسے تھے یا وہ وہاں پہ رہے تھے، اس کا روٹ پر تو غنی والا ہی ہے، غین نون اور یا، غنی کہتے ہیں نا جو بہت زیادہ مالدار ہو، تو پھر اس سے یہ ورڈ بے نیازی کے معنوں میں بھی آتا ہے نا، بے نیاز وہ ہوتا ہے جس کو کسی کی حاجت نہ ہو، جس کا کسی اور طرف کوئی دھیان نہ ہو، تو جو مالدار ہوتا ہے اس کو تو کسی کی کوئی حاجت نہیں ہوتی، اس کا کسی اور کی طرف جگہ نہیں، دھیان نہیں ہوتا، تو یہاں سے یغنو بسے تھے کس طرح سے بن گیا، یا تو آتین والا وہ کے معنوں میں، تو کسی جگہ پر ایسے انسان رہے کہ باقی جگہوں سے بے نیاز ہو جائے، کیا تو اس طرح سے کسی جگہ پہ بسنے کے معنوں میں، جب انسان کسی اور ایک جگہ پہ بسنے شروع ہو جاتا تو پھر باقی جگہوں سے اس کو وہ بے نیازی اس کو ہو جاتی ہے، اور وہ بڑے شوق سے وہاں رہ رہے تھے، لیکن ایسے ہو گئے جیسے وہ کبھی بسے ہی نہیں تھے، فیہا اس میں، یعنی اس بستی میں، الا خبردار، بعدن دوری ہے، لی مدینہ لیے مدین کے، کما جیسا کہ بعدت دور ہوئے، سمود قوم سمود، بعد یا یہ دوری کے لیے آتا ہے، بیسیکلی اللہ کی رحمت سے دوری، تو یہاں پہ قوم سمود کا ذکر کیا۔ اب جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، ولما جاء امرنا، اس سے مراد یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے عذاب کا فیصلہ کر دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے ان کو بچا لیا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا طریقہ کار یہی ہوتا تھا کہ ایمان والوں کو بچا لیا جاتا، تو جس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی بات مان لینے میں ہی عافیت ہے، اللہ کی بات پر عمل کر لینے میں ہی انسان کے لیے بچت ہے، نجات ہے، ورنہ جو ہٹ دھرمی کرتے ہیں، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جو اپنی ضد پر قائم رہتے ہیں، وہ پھر اللہ کی پکڑ کا اور سزا کا ہی شکار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایمان والے بچ گئے، کس طرح بچ گئے، برحمت منا، اللہ تعالیٰ نے کہا میری رحمت کے ساتھ، تو ایمان لے آنا، اللہ کی باتوں کو مان لینا، یہ اللہ کی رحمت لینے کا موجب بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے پھر ایسے لوگوں کے لیے عافیت کا ہی معاملہ کرتے ہیں، اور ان کی بچت اور نجات کا معاملہ کرتے ہیں، اس دنیا میں بھی پھر وہ رحمت ہوتی ہے ایسے لوگوں پر، ایمان لینے والوں پر، اور وہ رحمت اللہ کی آخرت میں بھی ہوگی، اللہم ربنا جعلنا منہم۔ اور ہوا کیا کہ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، کہ ایک شدید اور خوفناک چنگھاڑ جو تھی وہ ان کے اوپر آئی، ایک بہت شرل بہت تیز آواز ان کو سنائی دی، جیسے بہت صیحتوں جیسے ہوتا ہے نا کہ بہت تیزی سے لکڑی چیری جا رہی ہو یا کپڑا تیزی سے پھٹا جائے، تو ہوتا ہے نا ایک آواز کو اتنی شرل ہوتی ہے، کیونکہ انسان کی سماعت جو ہے وہ ایک خاص فریکوینسی تک کی آواز کو برداشت کر سکتی ہے، بہت تیز آواز ہو جس کو اس کے کان برداشت نہ کر سکیں تو وہ انسان کی ہلاکت کا بھی باعث بن جاتا ہے۔ اور اس میں بعض مفسرین نے یہ کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کوئی ایسی آواز تھی جو وہ نکال دی انہوں نے عذاب کے لیے، بعض نے یہ کہا کہ جو تباہی ہوئی تھی اس کی ایسی آواز تھی۔ اصل میں یہاں پہ صیحہ کا ورڈ ہے، سورۃ الاعراف میں آپ نے پڑھا تھا کہ اس قوم کے اوپر رجفہ کا ورڈ تھا کہ زلزلہ آیا تھا، تو ان کے اوپر نا بیسیکلی 3 قسم کا عذاب آیا تھا۔ ایک اور جگہ پہ آگ کے بادل کا بھی ذکر ملتا ہے اس قوم کے لیے، کہ پہلے ایک بادل سا آیا جس کو یہ دیکھ کے سمجھے کہ بڑا کو رحمت کا بادل ہے، لیکن اس کے نیچے جب یہ جا کے اکٹھے ہوئے تو اس میں سے آگ برسی،
جہاں سے یہ بھاگے، لیکن اس کے بعد پھر ایک تیز شرل آواز آئی اور ان کے دل دہل گئے، اور یہ پھر ایک تیز زلزلہ بھی آیا، اور پھر یہ سب اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے، الٹے ہو گئے گر گئے۔ تو یہ بھی ایک رسوائی والا انداز ہے نا، الٹا ایسے گر جانا۔ اب دیکھیں، آپ کسی کے سامنے اگر آپ لیٹے ہو نا، تو یو ٹرائی ٹو لائی ڈاؤن آئدر آن یور سائڈ، یا سیدھا۔ الٹا لیٹنا ایک عجیب سا لگتا ہے نا، تو اس لیے یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ الٹے اوندھے منہ گرے ہوئے تھے۔ کسی کو ایسے الٹا گرانا، اس کا منہ نیچے کو ہو جانا، یہ اس کے لیے رسوائی کا باعث ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان کی یعنی وہ جو رسوائی ہوئی تھی، اس کو اس لیے یہاں پہ مینشن کیا ہے کہ وہ بہت زیادہ خود کو بڑا سمجھنے والے تھے، بہت زیادہ تکبر کرنے والے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کا اس طرح سے برا حال ہوا اور اس طرح وہ رسوا ہو کے گزرے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں، یہاں پہ چنگھاڑ کا ذکر ہے۔ پہلے ہم نے سورۃ الاعراف میں جو ہے رجفہ کا ذکر پڑھا تھا، اسی قوم کے لیے، حضرت شعیب کے لیے، کہ زلزلہ بھی آیا۔ اصل میں قرآن مجید میں جہاں پہ جس کانٹیکس میں بات چل رہی ہوتی ہے نا، اسی کے مطابق ذکر کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں نا، تو اس قوم کا جو ایک جھگڑا تھا، جو بار بار وہ یعنی اپنی باتوں سے اور اپنے لڑائی جھگڑے سے مخالفت وہ کر رہے تھے نا، جو ان کی ضد اور ان کی دشمنی تھی، اس کا زیادہ بیان ہے نا۔ تو یعنی ان کی آوازیں اور ان کا بات کرنے کا انداز اور ان کی جو لڑائی کی شدت یا جھگڑا، اس کو یہاں پہ مینشن کیا گیا۔ تو اس حوالے سے یہ بتایا گیا کہ جو بڑی اپنی آوازیں بلند کرتے تھے، اللہ کی طرف سے ایسی ایک بلند آواز چیخ ان کو سنائی دی کہ وہ اس طرح الٹے گر گئے اپنے گھروں میں، برداشت ہی نہیں کر سکے۔ جبکہ جب ہم نے سورۃ الاعراف میں پڑھا تھا، تو وہاں پہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو یہ دھمکی دی تھی کہ اگر تو باز نہ آیا نا، تو ہم تمہیں زمین سے باہر نکال دیں گے، یعنی اپنے علاقے سے تمہیں ملک بدر کر دینا، جس کو کہتے ہیں نا کہ ہمیں یہاں سے نکال کے باہر کر دیں گے۔ تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جس زمین پہ وہ اتنا تکبر سے نبی کو یہ کہہ رہے تھے کہ زمین سے تمہیں نکال دیں گے، وہ زمین ہی ان کے لیے ایسی ہلا ماری گئی کہ اوندے منہ گرے اور سب کے سب ختم ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے جو کانٹیکس چل رہا ہوتا ہے نا، اس حوالے سے بات کی گئی ہے۔ تو یہاں پہ اس چیخ کا ذکر اس وجہ سے کیا گیا، اور وہ اپنے گھروں میں ایسے تباہ ہوئے کہ جیسے کبھی وہاں پہ بسے ہی نہیں تھے۔ یعنی جو اتنا اپنے اوپر فخر کرنے والے، خود کو بہت بڑا سمجھنے والے، اپنے گھروں پہ بڑی ایروگنس سے یا اپنے بڑا فخر کرنے والے، وہ اتنی بڑی رسوائی کا شکار ہوئے۔ ٹھیک ہے، اور ایسے ہو گئے کہ جیسے وہ کبھی وہاں پہ تھے ہی نہیں۔ اچھا، یہاں پہ پھر یہ کہا گیا کہ دوری ہے مدین کے لیے جیسا کہ دوری تھی سمود کے لیے۔ یہاں پہ دیکھیں، قوم عاد کا ذکر نہیں کیا گیا، قوم لوط یا قوم نوح کا ذکر نہیں کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اوپر جو عذاب آیا تھا، اٹ واز آلموسٹ سملر ٹو the one جو کہ قوم سمود پہ آیا تھا۔ ان کے اوپر بھی آپ نے یہی پڑھا تھا نا، صیحہ، چیخ بھی آئی تھی، اور رجفہ زلزلہ بھی آیا تھا، اور اپنے گھروں میں ایسے اوندے منہ پڑے تھے۔ تو ان کا بھی یہی ہوا تھا، چیخ اور زلزلہ، اور پھر الٹے گر گئے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے قوم سمود کا ذکر کیا گیا کہ ملتا جلتا عذاب۔ اب دیکھیں، یہ جو سوری ٹائم تھوڑا سا زیادہ ہو گیا، بٹ لیٹ می جسٹ ریپ اٹ اپ، اس کو یہاں پہ کر لیتے ہیں کمپلیٹ۔ دیکھیں، جو یہ ہم پڑھ رہے ہیں نا بار بار انبیاء اور ان کی قوموں کی نافرمانیاں اور ان کی سرکشی کے قصے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ، اگر آپ دیکھیں کہ شروع میں جیسا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، پھر اس کے بعد اگلی قوم، پھر اس کے بعد اگلی قوم، تو شروع میں صرف یعنی وہ ایک شرک کی بیماری، ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے آگے آئے تو وہ مادیت پرستی، قوم عاد، مطلب عمارتیں بنانا، ان پہ فخر کرنا، پھر تکبر آ جانا، ٹھیک ہے، اور پھر اسی طرح قوم سمود بھی اسی طرح کا، پھر مزید آگے آئے تو مزید اور طرح کی برائی، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہ ہم جنس پرستی کا شکار، اور پھر اب آگے یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے یہ لین دین میں، کاروبار میں کرتے تھے دھوکہ فراڈ۔ تو یعنی انسان اور یعنی ایک جو معاشرہ یا انسان کا ذہن جوں وہ آگے چلتا جاتا ہے نا، یعنی وقت گزرتا جاتا ہے، تو جیسے جیسے انسانی سوچ اور ذہن کا ارتقاء ہوتا ہے نا، اسی طرح جو برائیاں ہیں نا، ان میں بھی تبدیلیاں آتی جاتی ہیں، اور وہ بھی بڑھتی جاتی ہیں، قومیں پھر زیادہ سے زیادہ برائیوں کا شکار ہوتی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور آج آپ دیکھیں کہ وہ ساری برائیاں جو ہیں وہ
ہم لوگوں کے اندر موجود ہے، شرک بھی موجود ہے، بدعات بھی موجود ہے، دھوکہ دہی، فراڈ، تکبر کرنا، مال و دولت کے پیچھے بھاگنا اور اس پہ پھر کبر کرنا، ٹھیک ہے. تو یہ سب جو ہے یہ دین سے دور ہونے کی وجہ سے آپ یہ کہہ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سزاؤں کی مختلف شکلیں ہیں. آپ دیکھیں جو آج فرقہ واریت اتنی مسلمانوں میں پھیل گئی ہوئی ہے، فرقہ واریت کو بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب کہا ہے. پھر قتل و غارت، ناحق لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، پھر کبھی زلزلے ہیں، کبھی سیلاب ہیں، نااہل حکمران آ جاتے ہیں، مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، ضروریات و سہولیات، بجلی پانی گیس ان کی کمی، پیسے ہوتے ہوئے بھی لوگ استعمال نہیں کر سکتے، بیماریاں ہیں. تو یہ سب بیسیکلی تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار ہے نا. لیکن ہم اپنی زندگیوں میں گمے ہوئے ہیں، مگن ہیں، اسی طرح غفلت کا شکار ہیں، ہم احساس ہی نہیں کرتے ہیں، کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے، اور ایک دوڑ میں سب لگے ہوئے ہیں. کوئی سوشل میڈیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی ویسے اپنے کاروبار میں دولت اکٹھا کرنے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی نوکری پیشہ ہے تو وہ بھی ہر طرح کا غلط کام کر رہا ہے. اور یہ ساری چیزیں ہمیں اسی لیے بتائی جاتی ہیں، اسی لیے پڑھائی جاتی ہیں، اور ان کی جو سزائیں بتائی جاتی ہیں کہ ان کو پڑھ کے ہم سیکھیں. عمومی رویہ ہم لوگوں کا بھی یہی ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا نا وما ہی من الظالمین ببعید، کہ وہ ظالموں سے کچھ دور نہ تھا، یا وما قوم لوط منکم ببعید، کہ قوم لوط بھی تم سے کوئی دور نہیں ہے. تو ان قصوں میں اصل میں ہمارے لیے عبرت ہے. ہم بھی یہی سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہماری تو شاید پکڑ نہیں ہونی. اچھا یہ تو وہ قومیں تھی نا جن کے اوپر عذاب آیا تھا، اور ہم اس تسلی میں ہے کہ ہمارے سے تو بڑا دور ہے، شاید ہمارے اوپر ایسا کچھ نہیں آنا. حالانکہ یہ بھی ترقی یافتہ قومیں تھی، مالدار قومیں تھی، اور بڑے بڑے گھروں میں رہتی تھی. ایسے ہوگی کہ ان کا نام و نشان تک مٹ گیا. اور آج ہم لوگ بھی اپنے گھروں پر، اپنے مال و دولت پر بڑا فخر کرتے ہیں، اور ہم بھی بس ایک اندھا دھند دنیا کی تقلید میں بھاگ رہے ہیں، مال و دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لوگوں کے ڈر و خوف پال کے اللہ کے خوف کو پس پش ڈال کے ہم بھی اس دنیا میں مگن ہوئے ہیں نا. تو یہ چیزیں ہمیں جگانے کے لیے ہیں کہ اللہ کی پکڑ کسی پر بھی آ سکتی ہے. اور یہ جو چھوٹے چھوٹے جھٹکے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتے ہیں نا، کبھی کسی طرح کی سزا، کبھی کسی طرح کی سزا، یہ یہی جگانے کے لیے، یہ یہی احساس دلانے کے لیے ہے. وما ہی من الظالمین ببعید، کہ ظالموں سے اللہ کی پکڑ، اللہ کی سزا دور نہیں ہے کسی بھی دور میں، کسی بھی چاہے انفرادی ہے یا اجتماعی ہے. بالخصوص جب اجتماعی لیول پہ اس طرح کے گناہ ہونے لگ جائیں اور کوئی امر بالمعروف نہیں انل منکر نہ ہو اور سب اس میں مبتلا ہو جائیں، تو پھر اجتماعی طور پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آتی ہے، جس میں آج ہمارا معاشرہ بھی اس کا شکار ہے. لیکن احساس نہیں ہے، اور احساس اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہمیں دین کا علم نہیں ہے، ہم اس کو سمجھ کے پڑھتے نہیں ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا دین سمجھ کے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی پلیز اگر تلاوت پلے کرتے آیت نمبر 8. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ. قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ. قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ
ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم لا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. دعا کر لیجیے اپنے لیے.